أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکچر 4 انشاءاللہ شروع کریں گے آیت نمبر 12 سے. وَلَقَدْ اور البتہ واو جو ہے وہ آپ کا جو ہے اور کے لیے لفظی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لقد یہ بھی لفظی یہ حرف ہوتا ہے. یہ دونوں حرف ہے. موسٹ کامنلی یوز ورڈز پہ آتا ہے یہ. لام زبر لا اور قاف زبر دال قد یہ دونوں جو ہے یہ آپ کے حروف ہوتے ہیں اور یہ حروف آتے ہیں آپ کے تاکید کرنے کے لیے. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ احمد کمرے میں داخل ہوا تو اس میں تاکید نہیں ہے. یہ صرف ایک اثباتیہ جملہ ہے. صحیح ہے نا. جس کو کہتے ہیں افرمیٹو سینٹینس. لیکن اگر میں کہتی ہوں احمد ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس میں کیا ہے ایک تاکید ہے. اب میں کہتی ہوں احمد ہی تو کمرے میں داخل ہوا ہے تو اب اس میں ڈبل تاکید آ گئی ہی اور تو. ٹھیک ہے نا. ہم اردو میں بھی اس طرح سے بولتے ہیں نا. تو یہ اس طرح سے کبھی کبھی دو تاکیدیں بھی ایک جملے میں آ جاتی ہیں. جیسے کہ یہ دونوں تاکید کے لیے آ رہے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً اخذ لیا اللہ نے میثاق بنی میثاق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پختہ عہد بنی اسرائیل سے. آپ کو پتا ہے نا بنی اسرائیل کون ہے. میرا خیال ہے میں نے شروع میں بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری بتا دی تھی آپ کو یا نہیں بتائی تھی. کتنے لوگ ہیں جن کو بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں پتا. وہ اپنا ہینڈ ریز کریں کہ بنی اسرائیل کون ہے. ٹھیک ہے. اریبا شمس. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ اس کو بتاتی ہوں. مجھے 1 منٹ دیجیے گا. میں ذرا اپنا پین ارینج کر لوں. اس کو پورا کرتے ہیں پھر میں آپ کو بنی اسرائیل کی ہسٹری بتاتی ہوں. اس کو کنیکٹ کر دو. وبعثنا اور باسنا بھیجا ہم نے منہم ان میں سے. کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے. انہی کی نسل میں سے. اس نئی اشرہ یہ اس نئی 2 کو کہتے ہیں اور اشرہ 10 کو کہتے ہیں. تو جب 10 اور 2 ملتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے 12. تو 12 کیا بھیجے نقیباً نون قاف با نقبہ نگران کو کہتے ہیں. یعنی کہ ان کے 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک سردار سلیکٹ کر لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنی طرف نسبت دی کہ ہم نے کیا. وقال اور کہا اللہ نے انی معکم میں ہوں تمہارے ساتھ. انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. تو لئن اور البتہ اگر یہ بھی جو ہے وہ آپ کا البتہ یہ لام زبر لا یہ تاکید ہے اور ان جو ہے وہ اگر کے لیے آتا ہے. دونوں حروف ہیں. البتہ اگر اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے یا قائم کرو گے. یہ قاف واو میم قوم سے ہی ہے. تم قائم کیا تم نے الصلاۃ نماز کو. وآتیتم اور دیا تم نے الزکاۃ زکات کو یعنی زکات ادا کرتے رہے. وآمنتم اور تم ایمان لائے برسولی میرے رسولوں پر. وعزرتموہم اور تم نے مدد کی ان کی. کن کی؟ رسولوں کی. رسولوں پر ایمان بھی لائے اور رسولوں کی مدد بھی کی. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ اور تم نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا. قرضن حسنا قرض حسنا. قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ فی سبیل اللہ اللہ کے دین کے خاطر خرچ کیا. آج بھی تو ہم اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرتے ہیں نا. کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرنے میں. جیسے کوئی مسجد تعمیر کرنے میں انسان اپنا پیسہ لگائے. کوئی دینی کتب چھپوانے میں جو ہے اپنا پیسہ لگا دے. یا پھر کسی مدرسے کو قائم کرانے کے لیے یا کسی کو پڑھوا دے کسی کی فیس پے کر دے یا کسی کو کتابیں خرید کے دے دے. یا پھر جو ہے دین میں اگر جہاد کے لیے کوئی چیزیں جیسے چاہیے جنگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو اس میں پیسہ خرچ کر دے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں دین کی بلندی کے لیے یعنی دین کی سربلندی کے لیے جو رقم
खर्च की जाएगी वो सारी फी सबीलिल्लाह कर्ज हसना में शुमार होगी। जैसे इवन जो हमारे जो इमाम होते हैं मस्जिदों के, उनकी तनख्वाहें भी फी सबीलिल्लाह की मद में होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए वहां बैठे ना, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपको अब तो खैर ये बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल भी हो गया है कि हम जो है वो इतना ज्यादा उन पर रिलाई नहीं करते, लेकिन वो अपना अपनी तिजारत अपना काम छोड़ के जो है वो आपके लिए वहां पर आकर माइग्रेट करके आके रहते हैं। तो उनकी कर्जे जो उनकी जो तनख्वाहें होती है वो भी कर्जे हंसना होती है। आगे देखें, लउकफ़िरन्ना, तो अलबत्ता अब ये सब करने के बाद अल्लाह ताला अजर बता रहे, क्या अजर बता रहे कि लउकफ़िरन्ना, तो मैं तुमसे दूर कर दूंगा। अब इसका रूट वर्ड क्या है, काफ फा और रा। कफरा का माना तो आप देखते हैं कुफर होता है ना, कुफर का माना होता है कि झुटलाना, इनकार करना। लेकिन काफ फा रा का जो रूट वर्ड है उसका माना होता है ढांपना, छुपा लेना। सही है। गफरा का माना भी मैंने आपको कहा था ना कि ढांपना होता है, लेकिन कफरा का माना होता है छुपाना। सही है। आपको पता है काफिर का माना होता है इनकार करने वाला, लेकिन बेसिकली ये क्या करता है, इनकार किस चीज का करता है, हक को जानने के बाद उसको छुपा जाता है। अपने दिल में उसको मतलब हारा होता है, यकीन हो जाता है, और फिर उसके बाद वो उसको छुपा जाता है, उसको कहते हैं काफिर। ठीक है। और आपको पता है किसान को भी काफिर कहा है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, किसान को। सही है। किसान को भी काफिर कहा है। किसान को काफिर का लफ्ज क्यों कहा गया है, किसान जो है जमीन में जो बीज है उसको छुपाता है। जब बोते हैं जमीन पे, बीज बोते हैं उसको एक तरह से छुपा देते हैं ना मिट्टी में, इसलिए छुपाने के माने में अरबी जबान में काफिर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आ रहा है लउकफिरन्ना। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि कल हम मैंने आपसे कहा था ना गफरा का माना क्या होता है, छुपा लेना। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक और लफ्ज बोला लउकफिरन्ना अनकुम, तो मैं तुमसे दूर कर दूंगा, तुमसे छुपा दूंगा, तुम्हें भी नहीं नजर आएंगी, अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, जो तुमने बुराइयां की हैं उसके शुरूर भी तो तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं ना। आपको पता है जब कोई शख्स कोई गुनाह करता है ना, तो एक हदीस के मुताबिक तो अभी हम पढ़ेंगे कि उसके दिल पर एक काला डॉट पड़ जाता है। लेकिन आप देखें कि इन आपके अमाल की ना कुछ वाइब्स होती हैं, अच्छी वाइब्स और बुरी वाइब्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव रेज होती हैं आपके अपने अमल की। तो इसमें कैसे आपको जब आप कोई बुरा काम करते हैं ना, तो एक तो आपको अपने अंदर ही महसूस होता है गिल्ट, और आपको अच्छा फीलिंग नहीं आती। उस वक्त जब आप कर रहे होते हैं उस वक्त तो वक्ती लज्जत होती है कि आपने गाना सुना, आपको मजा आया, लेकिन उसके बाद आपको ना एक अजीब सी उलझन और अजीब सा डिप्रेशन, अजीब सा एक गिल्ट आता है आपके, अगर आपको इसको गुनाह समझते हैं तो। अगर तो बिल्कुल ही इंसान ये समझ ले कि नहीं ये चीज तो गुनाह है ही नहीं, तो फिर तो वो खत्म हो गई बात। लेकिन जो शख्स इसको समझता है कि हाँ मैंने गुनाह किया है, और गुनाह को समझते हुए उसने जब गुनाह कर लिया उसके बाद उसको एहसास हुआ, तो उसको एक गिल्ट फीलिंग आती है। और अगर वो गुनाह पे गुनाह करता चला जाए, तो आपको पता है कि ये रेज आपको तो अफेक्ट करती ही है, आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करना लग जाती है। बुरे शख्स की संगत में दूसरा शख्स भी बुरा बनने लगता है। बुरे शख्स की संगत के घर वाले जो होते हैं वो भी उन पे भी कहीं ना कहीं बुरे असरात पड़ने लग जाते हैं। तो ये किसी का वो कैमरा ऑन हो गया है, ये रिकॉर्डिंग में चला जाता है। सुमैया नवीद, कैमरा ऑन हो गया आपका। तो अ, तो इसमें क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाए। अच्छा जी सॉरी, दो तीन कैमरे ऑन थे, मैंने वो बंद कर दिए हैं, और मैंने इसका ऑप्शन भी बंद कर दिया ताकि आप लोग ना कर सके। अच्छा, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आप इसको देख रहे कि बुरे कामों के बुरे असरात जो है पड़ते हैं ना, तो इंसान की अपनी जात पे भी पड़ते हैं, आसपास के लोगों पे भी पड़ते हैं। लेकिन जब एक इंसान अच्छे अमल करने लग जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कल के, एक ईमान का रोब होता है, इसी तरह ईमान का एक अच्छा इम्पैक्ट भी होता है। जब आप अच्छे अमल करने लग जाते हैं और आप नेक हो जाते हैं और आप नेकियों में दौड़ने लगते हैं, तो आपको पता है कि आपके घर वाले भी आपसे असर पकड़ते हैं। मुतासिर कहते हैं ना लफ्ज हम, कि वो आपसे मुतासिर हुआ। तो मुतासिर का रूट वर्ड क्या है, आप देखें, मुता
اور یہ حمزہ ہوتا ہے یہاں پہ متاثر، ایسے ہوتا ہے یہ متاثر. بیسیکلی حمزہ غائب کر دیتے ہیں، متاثر لکھ دیتے ہیں بس. یہ سے کیوں بنا دیا میں نے متاثر، ایسے لکھتے ہیں نا متاثر. تو متاثر کیسے ہوتا ہے کہ وہ اثر قبول کرتا ہے، وہ آپ کا اثر قبول کرتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے آپ سے. تو تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اچھے اور نیک عمل کرنے لگتے ہیں تو آپ کے گھر والوں پر پازیٹیو ریز پڑتی ہے اور وہ بھی اچھی اچھائی کی طرف راغب ہونے لگ جاتے ہیں. آپ کی اولادیں، آپ کے گھر والے، آپ کے اسپاؤز اور آپ کے جو بھی آپ کے ایون آس پڑوس کے لوگ، آپ کے پڑوسی جن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، جن سے آپ ملتے جلتے رہتے ہیں، ان سب پر اثر پڑتا ہے. یہ ریز ہوتی ہیں یہ. تو اسی طرح جب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس چیز کو ہلکا مت سمجھے. کیونکہ یہ انسان جو کہ اچھائی پر عمل کر رہا ہے، کوشش کیے جا رہا ہے، پھر بھی اس سے کہیں نہ کہیں گناہ ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، پتہ ہے آپ کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں ہی اس کے وہ اثرات جو ہے وہ اس سے ہٹا دیے جائے اور وہ پھر اس گلٹ سے بھی نکل آئے اور وہ معاف یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کب کریں گے؟ جب اللہ اسے معاف کریں گے. تو یہ اور یہ دنیا میں تو بلیسنگ ہے ہی، آخرت میں تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوگی، ظاہر سی بات ہے. آگے چلتے ہیں. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور یہاں پر دیکھیں یہاں پہ بھی دو تاکید آ رہے ہیں، ایک تو لام زبر لا کی تاکید اور ایک نون تشدید کی تاکید، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور داخل کریں گے جنات، ان ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے جنت کا روٹ ورڈ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، جیم نون نون ہوتا ہے. جن 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 جو ہے، جو جنات ہوتے ہیں وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہیں. جنات جو ہوتے ہیں وہ جو جیم کے نیچے زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے ذرا. اچھا، تو جناتن، جیم نون نون جن سے ہے. تو جن میں کیا ہوتا ہے؟ جن بھی تو آپ کو نظر نہیں آتے نا. جن میں اور جنت میں، ان دونوں میں کیا کامن چیز ہے؟ کہ یہ دونوں ہی ہماری نظروں سے غائب ہے. ہمیں جنت بھی نہیں دکھائی دے رہی اور جن بھی نہیں دکھائی دے رہی. بس یہی ایک کامن چیز ہے ان دونوں چیزوں میں. تو جناتن جو ہے زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو باغات، اور زیر کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جن. جیسے کہ آپ سورۃ الناس میں پڑھتے ہیں جنتی والناس، اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو غلطی سے کبھی کبھی جنہ پڑھتے ہیں. من الجنتی والناس، وہ جنہ ہے، جنوں سے اور انسانوں سے. ہم جو ایسے لوگوں سے جو کہ جنوں اور انسانوں میں سے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے شر ہم تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں شر والی بات آ گئی ادھر بھی. الحمدللہ. آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کتنا بھی لیکچر بنا لوں، میں کتنی ہی تیاری کر لوں، جب میں پڑھانے بیٹھتی ہوں نا، تو آپ لوگ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ لوگوں کی جو طلب ہوگی نا، وہ میرے منہ سے اللہ تعالیٰ نکلوا دیں گے. اور یہ میرا یہ سب یہ پڑھانے کا اس وقت جو میں ابھی اس وقت اسکرین پہ جو لکھ رہی ہوں، یہ میں سوچ کے نہیں آئی تھی. یہ میں نے آ کے جب شروع کیا ہے تو یہ خود بخود بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس وقت آن اسپاٹ میرے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور میں اسی وقت کر رہی ہوتی ہوں. تو میں کبھی کبھی میں بہت حیران بھی ہوتی ہوں کہ یہ کس طرح. اور کبھی جب مجھے فیڈ بیک آتا ہے اسٹوڈنٹس کا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ٹیچر ہم یہی سوچ رہے تھے اور آپ نے یہ بات کہی. تو یہ بیسیکلی یہ وہ رزق ہوتا ہے، یہ رزق، ریزاق آف رزق، جو کہ آپ کو اس وقت عطا ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ میں نہیں دے رہی آپ کو، یہ اللہ دے رہا ہے. صحیح ہے. تو اس وقت اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو چھوڑ کے اس پر فوکس کریں، اس پہ توجہ دیں کہ اس وقت ہدایت آپ کے دروازے پر ہے اور آپ کے دروازے پہ ناکنگ کرے. اور اس وقت اگر آپ نے اپنا دروازہ، اپنے دل کا دروازہ نہیں کھولا تو وہ واپس جائے گی. آپ نے اس کو انٹر ہونے دینا ہے. اپنے دل کو کھولے اور اپنے کانوں سے، کان اور آنکھیں جو ہے نا ہماری ان پٹ ڈیوائسز ہیں، ہمارے دل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو ان کانوں کو اور آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس وقت توجہ سے کلاس لیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آج آپ کے لیے کون سی وحی لے کر آئے ہیں. آپ کے لیے آج جو ہے کون سی وحی ہے، کون سی ایسی بات ہے جو آج جو ہے وہ صرف آپ کے لیے اتری ہے. یہ اترا تو 1400 سال پہلے ہے، لیکن جب آپ اس کو سنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہی اتری ہے یہ آیت. تو وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تحتی نیچے سے انہار، نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ ہم میں پہلے بھی شاید پڑھا تھا کہ جنتیں، ایسی جنتیں آپ سوچیں
آپ کبھی ناران کاغان میں ایسی جگہوں پہ گئے ہو یا کبھی آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہو کہ جہاں پہ پلنگ ڈالتے ہیں اور نیچے سے نا آبشار بہ رہی ہے، نیچے سے نہر بہ رہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب نیچے سے پانی بہ رہا ہوتا ہے اور اس کے پہاڑ کے اوپر، اور انہوں نے نا اس پہ پلنگ ڈالے ہوتے ہیں اور وہ وہیں سرو کر رہے ہوتے ہیں ریسٹورینٹس میں، اور بہت ہی لوگ بہت پیسہ خرچ کر کے جو ہے وہ دور دور سے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ویو انجوائے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جنتوں کا ذکر جب بھی آئے گا تب اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لکھا ہوتا ہے کہ تجری من تحتیھا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آپ کے گھر کے نیچے، آپ سوچیں آپ کے گھر شفاف شیشے کے ہوں اور نیچے سے پانی بہ رہا ہو۔ لوگ اکثر بنواتے ہیں اپنے نا، جن کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں وہ بنواتے ہیں کہ درمیان میں جو ہے نا سوئمنگ پول ٹائپ کا کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کو کورڈ ہوتی ہے، اور وہ مطلب اس میں پانی نیچے سے ہے، اور کبھی کبھی اس میں درمیان میں نا وہ مچھلیاں وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ وہ خوبصورتی کے لیے، بیسیکلی یہ خوبصورتی کا سمبل ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم میرے لیے اس دنیا کی چیزوں کو، رنگینیوں کو اور ان چیزوں کو جو تمہیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کو اگر سیکریفائس کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز، میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کسی شخص نے اس کو چھوا نہیں، اس تک پہنچا نہیں، ایسی چیز۔ اب کبھی کبھی بچوں کو کہتے ہیں نا کہ تم میرا یہ کام کرو یا تم یہ کام کرو، میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی جو سرپرائز ہے، سرپرائز ہوگی تمہارے لیے، تو تمہیں میں سرپرائز کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں سرپرائز کر دوں گا، حیران کر دوں گا، ایسی چیز میں نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ اس کی کچھ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ کچھ کچھ چیزیں تمہارے ذہن میں ہوں تاکہ تم اس کے لیے موٹیویٹڈ ہو، لیکن یہ تو صرف ایک جھلک ہے، یہ شاید یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جس جو اصل میں وہ ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں، فمن کفرا، اور اگر کوئی اس بات کو پھر انکار کر دے، جھٹلا دے، جس کو نہ مانے، ریجیکٹ کر دے، تو کیا ہوگا؟ بعد ذالکا، اس کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد، یعنی اس میثاق کے بعد، اس وقت اس بات کی بات ہو رہی میثاق کے بعد، تو منکم، تم میں سے، فقد، تو تحقیق، ضلع، وہ بھٹک گیا، ضلال، ولدالین کہتے ہیں، ضاد لام لام، ولدالین، بھٹکے ہوئے گمراہ، تو وہ گمراہ ہو گیا، اس کا تو راستہ ہی کھو گیا، سوا السبیل، سیدھے راستے سے۔ آپ سوچیں گمراہ ہونا بہت بڑی بات ہے، مطلب اتنا اتنا بڑا نقصان ہے نا۔ آپ سوچیں، آپ صرف اتنا سا سوچیں، یا آپ نہیں کہ بہت سارے لفظ نا قرآن مجید میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سرسری سے پڑھ لیتے ہیں، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا ولدالین، اور نہ ہی گمراہوں میں سے، لیکن آپ اس کو فیل کریں، آج فیل کریں، کیا فیل کریں؟ کہ آپ نوٹس کریں کہ آپ نا کسی دوسرے شہر میں ہیں اور آپ کے پاس ہے گوگل میپ، ٹھیک ہے؟ اب تو لوگ گوگل میپ سے ہی جاتے ہیں نا ادھر ادھر۔ اب آپ نے اپنے فرینڈ کے گھر یا کسی کے گھر جانا تھا اور آپ خود ڈرائیو کر رہی ہیں، یا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہیں، اور آپ کا گوگل میپ جو ہے وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہا تھا، اچانک سے نیٹ چلا گیا، اب جو وہ ڈائریکشنز تھی آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ گیا جہاں پہ اور کوئی انسان بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ پوچھ سکیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، یعنی کہ ایک ایسی ویران سی جگہ پہ آپ کو چھوڑ کے، مطلب اس وہاں تک پہنچ کر سگنل چلے گئے۔ آپ سوچیں کہ آپ ایک ایسی انجان جگہ پہ، اب آپ کے پاس نہ سگنل ہے، آپ فون بھی نہیں کر سکتے کسی کو، اور اب آپ کہتے ہیں میں کھو گئی ہوں، میں تو کہتے ہیں میری راہ گم ہو گئی ہے۔ گم راہ ہونا یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک انسان اپنی ڈیویٹ، اپنی راستے سے ہی بھٹک جائے کہ اس نے جانا کہاں تھا۔ ہم اس دنیا میں نا اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں۔ یہ ایک طرح سے بھول بھلائیاں ہے، جیسے بچپن میں ہم کھیلتے تھے بھول بھلائیاں، بچپن میں وہ ایک میپ بنا ہوا ہوتا تھا کہ اس کارٹون کو جو ہے فلاں چیز تک پہنچانا ہے بھول بھلائیوں سے، اور کہیں کہیں ڈیڈ اینڈز آ رہے ہوتے تھے۔ تو ہم جو ہے ایسی ایک ایسے میز گیم میں موجود ہیں کہ ہمیں اب اللہ تک پہنچنا ہے، اور درمیان میں بہت ساری ڈیویشنز اور ڈیڈ اینڈس ہیں، لیکن ہم نے ان سب کو جو ہے وہ ڈھونڈتے، مطلب نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے اپنے ٹریک پہ فوکس رکھتے ہوئے چلتے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے مزے کی بات کریں کہ وہ میز گیم جو ہے وہ ایسے آڑا ترچھا نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ زبردست بات دیکھیے آپ، کہ وہ میز گیم میں تو آپ دیکھیں آڑا ترچھا، کبھی یہاں جا رہے کبھی وہاں جا رہے، کہیں کہیں ڈیڈ اینڈز آ رہے ہیں، وہ ہمارا میز گیم ایسا ہے کہ وہ صرف سیدھا ہے، اور اس سیدھے راستے میں سے آپ نے بس ڈیویٹ نہیں ہونا۔ اگر آپ ذرا سے بھی ڈیویٹ ہوئے، جیسے آپ اگر موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں اور موٹر وے پہ اگر آپ کوئی غلط ٹرن لے لیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟
اگر آپ نے کوئی رائٹ ٹرن لیا، لیفٹ ٹرن لیا کہیں پر، تو آپ اتر جاتے ہیں کسی شہر میں، پھر آپ اس پہ سے اتر جاتے ہیں، آپ دور نکل جاتے ہیں اس ایک سیدھے راستے تھے جس پہ آپ چل رہے تھے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے تو سیدھے سیدھے فوکس کرتے ہوئے اس اس ہدایت پہ چلتے چلے جاؤ، جس ہدایت کو اللہ تعالیٰ تم تک پہنچا رہا ہے، اس گوگل میپ کو فالو کرتے چلے جاؤ، اور سیدھے اللہ تک پہنچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت انشاءاللہ. تو آگے ہم جو ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آیت کو مزید جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. دیکھیں پہلے میں نا وہ کھول لیتی ہوں، وائٹ بورڈ کھول آیا. اب دیکھیں ہمارے پاس، دیکھیں ہم سب سے پہلے آئے ہوں گے آدم علیہ السلام، اس کے بعد کا ہمیں پتہ نہیں، اور بھی بہت سارے آئے ہوں گے، لیکن نوح علیہ السلام کا نام، کیونکہ ہمیں سارے نبیوں کے نام نہیں پتا. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے بعد کیا ہوا تھا کہ سیلاب آ گیا تھا اور لوگ جو ہے وہ بہت کم رہ گئے تھے. اس کے بعد بھی کچھ نبی آئے ہوں گے جن کا ہمیں نہیں پتا. اس کے بعد آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب ہم ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام، یہاں صحیح ہے، جن کو یہ کہاں چھوڑ کے گئے؟ یہ جب پیدا ہوئے ہیں یہ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ چھوڑ گئے مکہ کے قریب وادی میں. مکہ میں نہیں چھوڑ کے گئے تھے، مکہ کے قریب ایک حجاز کا مقام تھا، وہاں چھوڑ گئے تھے، جہاں آج جو ہے وہ صفا مروہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ مکہ کی حرم میں شامل ہو گیا، لیکن وہ پہلے دور تھا. تو حجاز کے مقام میں چھوڑ کے چلے گئے تھے جب وہ چھوٹے سے تھے. جب یہ 13 سال کے ہوئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا اسحاق. ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ چین نا آپ لکھے اپنے پاس، جنہوں نے نہیں لکھا ہے نا وہ لکھے تاکہ یاد رہے ہمیشہ. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ 12 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے پرومیننٹ جو تھے وہ تھے یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام پلس 11 بیٹے. ٹھیک ہے نا، باقیوں کے ناموں کا آپ نے ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے. اب یوسف علیہ السلام کو آپ کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اور یہ سب کہاں ہیں؟ یہ سب کہاں تھے؟ یہ تھے شام کے ایریا میں. ٹھیک ہے، شام اب موجودہ جو ہے، موجودہ جس میں سیریا، جارڈن اور مقبوضہ پیلسٹائن جس کا نام آج کل کچھ اور ہے، اور نارمل جو ہے پیلسٹائن. ٹھیک ہے، اور ایک ایریا اور ہے، میرا خیال ہے ایک ایریا اور ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے. یہ سارے ایریاز جو ہے نا اس وقت کے شام میں تھے. بعد میں یہ سب الگ الگ شہر ملک بن گئے نا، تو یہ پورا ایریا شام کا کہلاتا تھا. یہ سب یہاں تھے، یہاں سارے ہی نبی جو ہے وہ شام میں. آپ کو پتہ ہے نا ہم کو فلسطین کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، سارے نبی یہیں پر آئے تھے، ہمارے لیے مقدس ہے، سیکرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو ان کے بیٹوں، ان کے جو باقی بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا تھا، اور یہ کنویں میں ان کو ایک قافلہ اٹھا کر کہاں لے گیا تھا؟ ایجپٹ، مصر. ٹھیک ہے، ایجپٹ لے گیا تھا. ایجپٹ میں جو ہے ان کو کیا ہوا تھا، یہ ان کو ایک ایسے شخص نے خریدا جو کہ فائنانس منسٹر تھا ایجپٹ کا. ٹھیک ہے، کون تھا؟ فائنانس منسٹر. اس فائنانس منسٹر نے ان کو پالا پوسا، اور کیونکہ وہ میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ فائنانس انہوں نے سیکھ لی اپنے گھر میں ہی، تربیت ان کی کہاں ہوئی تھی؟ تربیت ان کی اس وجہ سے، تو انہوں نے وہ فائنانس منسٹری سیکھ لی. اور پھر وہاں پر وہ جب فائنانس سیکھ لیا تو پھر بہت بڑی لمبی کہانی ہے، بہت ساری کہانیاں نہیں سنا رہی میں، بس وہاں پر وہ فائنانس منسٹر بن گئے. اور پھر یہ 11 بھائی جو ہے پھر ان کے بعد میں ملے، معافی تلافی ہو گئی، اور ان کو یوسف علیہ السلام نے ان سب کو اور اپنے والدین کو بھی وہیں بلا لیا، ایجپٹ کو. ٹھیک ہے، تو یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ 11 پلس 1 کتنے ہو گئے؟ 12. اب یہ 12 بیٹے، ان کے اپنے بچے اور ان کی اپنی جنریشن ہوئی، تو یہ کتنے بن گئے؟ 12 قبیلے.
ٹھیک ہے, یہ 12 قبیلے بن گئے ایک طرح سے, ہر بیٹے کا ایک قبیلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں کی نسل سے, جیسے ڈفرینٹ تو وہ نسل بن گئے ایک طرح سے, ایک نسل یہ, ایک نسل یہ, ایک اس طرح سے. تو یہ 12 قبیلے ہو گئے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اب ان میں جب بہت سارے سال گزر گئے, ان میں بہت سارے اور نبی آتے چلے گئے, پھر آخر میں جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ کچھ سالوں میں ان کے اندر اخلاقی بگاڑ آنا شروع ہوا, اور یہ اپنے تعلیمات, اسلام کی تعلیمات بھول گئے. اور جب یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ کو, انسان نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہے, اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کے یا دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آ کر ان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں ہم پر. اور یہی ہوا ان کے ساتھ کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک قبطی قوم آئی. قبطی, یہ ہوتا ہے قبطی قوم آئی اور آ کر ان کے اوپر قبضہ کر. اور یہ کون تھے؟ یہ تھے فرعون. یہ ان کا لقب تھا, ان کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا. یہ اصل میں ان کی قوم کا نام کیا تھا؟ قبطی. صحیح ہے, فرعون نے ان پہ آ کے قبضہ کر لیا, اور یہ جو ہے یہ کیا کہلائے؟ یہ کہلائے بنی اسرائیل. صحیح ہے, یہ 12 قبیلے, 12 بیٹے, ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. کیوں کہتے ہیں ان کو بنی اسرائیل؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا عبرانی زبان میں اسرائیل. عبرانی زبان میں, جس زبان میں تورات نازل ہوئی تھی. صحیح ہے, عبرانی, عین بے رے الف, عبرانی. ٹھیک ہے نا. اسرائیل کا مطلب عربی زبان کا عبداللہ ہے نا, بالکل سیم وہی ہے, اللہ کا بندہ. جیسے عربی زبان میں عبداللہ ہوتا ہے نا, اس کا مطلب اسرائیل کا مطلب بالکل یہی ہے, اللہ کا بندہ. تو ان کو کہا گیا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے بچوں, یعنی ان کو یعقوب علیہ السلام سے نسبت دی گئی, کیونکہ یہ سارے بچے 12 قبیلے انہی کے بیٹوں کی نسلیں ہیں نا, تو ان کو کہا گیا بنی اسرائیل. صحیح ہے. اب یہ یہاں پر کیا ہوا, یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے جب قید ہو گئے, ظاہر ہے ان لوگوں کے غلام بن گئے. اب یہ فرعونی ان کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں, ان سے بہت ہی سخت کام لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے نسلوں کو بھی تباہ کرتے رہتے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کو خوف تھا کہ اگر یہ زیادہ ہو جائیں گے تعداد میں, اگر ان کی مین پاور بڑھ جائے گی, کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, ان کی مین پاور بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا, یہ ہم پر ہی الٹا چڑھائی نہ کر دیں. اور یہی کام اب یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں پیلسٹائن میں. وہاں پر وہ ان کو چن کے بچوں کو مار رہے, اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے سر اٹھا کر ہمارے اوپر آ کے قابض ہو جائے, ڈر کی وجہ سے. تو اب یہ جو ہے پھر ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, اور پھر اس کے بعد وہ ایک لمبی کہانی. تو بیسیکلی بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ کو یہاں تک پتہ چل گئی. یہاں تک کمپلیٹ سمجھ آ گیا؟ کوئی سوال ہے یہاں تک تو کوئی ہینڈ ریز کر لیں, مجھے بتائیں. چل آگے چلتے ہیں واپس چلتے ہیں اپنی ایک منٹ کا. ترجمہ کیا تھا؟ ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا. نقیب کا معنی ہوتا ہے, پھر سے ایک دفعہ ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ دہرائی ہو جائے. دین کے بنیادی اصول ہمیشہ سے ایک سے رہے. یہ ترجمہ نہیں ہے, یہ ترجمہ نہیں ہے, یہ تفسیر شروع ہو گئی یہاں سے. دین کے بنیادی اصول جو ہیں وہ ہمیشہ ایک سے رہے ہیں, انہی کا بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا. یعنی ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوہ طور کو بھی ان کے سر پر منڈلایا گیا. آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قید سے ان کو آزاد کروایا, اور فرعون کو ان کے سامنے جو ہے وہ سمندر میں غرق کیا گیا. آپ کو بھی اسٹوری, یہ سب کو پتا ہوگی یہ اسٹوری نا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی. تو یہ نا بہت ہٹ دھرم سی قوم تھی. یہ نا بار بار ضد پہ آ جاتے تھے, اور ضد بھی آتے اور سرکشی کرتے اور بدتمیزی, اس طرح کی ان کی خون میں تھی, ان کے خون میں تھی یہ چیزیں. تو یہ مانتے نہیں تھے بہت دفعہ بات. تو جب ان کو تورات دی گئی اور ان کو کہا کہ ان پر عمل کرو, تو یہ لینے کو تیار ہی نہیں تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو باقاعدہ اٹھا کے ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا, باقاعدہ طور پہ, حصی طور پہ, اور کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہم یہ پہاڑ تمہارے سر پہ چھوڑ دیں گے اور تم سب کو چل جاؤ گے. تو پھر اس ڈر سے جو ہے وہ مانے, اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. تو
ان کے سروں پر منڈلایا گیا، اور ان کے قبائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں 12 نقیب مقرر کیے، کیونکہ قبیلے کتنے تھے؟ 12، ٹھیک ہے. نقیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کڑی نگرانی اور دوسرے کے معاملات کو کنٹرول کرنے والا. یعنی نگران مقرر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تنظیم اور مینجمنٹ کے لیے. آپ کو پتہ ہے بہت بڑی کمیونٹی ہو تو اس کو ایک بندہ تو نہیں سنبھال سکتا. آپ باس بھی جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی فرم میں ایک باس ہوتا ہے اور اس کے اندر 100 امپلائیز ہے تو وہ ہر پر چھوٹے چھوٹے سپروائزرز لگاتا ہے. اس کے نیچے مینیجر ہوتا ہے، مینیجر کے نیچے اور کوئی ہوتا ہے، کوئی پھر اس کے بعد پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، مطلب ڈفرینٹ. تو اسی طرح سے 12 قبیلوں پر 12 نگران رکھے گئے تاکہ یہ مینیج کیا جا سکے چیزوں کو. تو یہ دیکھیں تنظیم ہمیں یا مینجمنٹ جو ہے وہ ہمیں دین سکھاتا ہے. ہم نے ویسٹ سے نہیں سیکھنی ہے یہ چیزیں، یا اگر ہم اپنا دین سیکھ لیں گے تو ہمیں یہ سب سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے. فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اگر ان باتوں پر سختی سے عمل کرو تو نہ صرف اللہ کی تائید اور مائیت تمہیں نہ حاصل ہوگی. مائیت سمجھ آتی ہے؟ ماں سے ساتھ. اللہ کی تائید، تائید کا مطلب ہوتا ہے مدد، اور مائیت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اللہ کا ساتھ تمہیں حاصل ہوگا، بلکہ گناہوں کی معافی اور تمہارا جنت میں داخلہ بھی یقینی ہو جائے گا. تاکید کے ساتھ ہے نا، یقینی ہو جائے گا. جس نے اس عہد کی خلاف ورزی کی وہ ہماری تائید سے بھی محروم ہوگا اور صراط مستقیم سے بھی گمراہ تصور ہوگا. اب دیکھیں الحمدللہ اب آپ کو یہ بہت آرام سے سمجھ آ گیا ہوگا ڈیٹیل بتانے کے بعد. الحمدللہ. اللہ کی معیت اور نصرت کب آتی ہے؟ جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان نبھاتا ہے. ہماری صورت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سٹارٹ ہی یہی سے ہوا ہے، اپنے عہد پورے کرو. سواء السبیل سے مراد کیا ہے؟ شریعت کا متوازن. متوازن وزن سے ہے نا، متوازن یعنی کہ دونوں طرف بیلنس ہے، بیلنس. اور معتدل، معتدل کا مطلب ہے جو عدل کے ساتھ ہے. معتدل درمیانہ رو، نہ اس طرف زیادہ جھکاؤ ہے نہ اس طرف زیادہ جھکاؤ ہے. معتدل راستہ ہے، یعنی ایکسٹریم نہیں ہے یہ کوئی. ہم اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ ریلیجیس ہوتے ہیں، جن کو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ تم تو بہت ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہو، ایسے کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ دین کا راستہ ایکسٹریمٹی نہیں ہے، یہ معتدل راستہ ہے جو ہر قسم کی افراط و تفریط، یہ اردو کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈیویشن، اس سے پاک ہوتا ہے. ڈیویشن سے پاک، افراط و تفریط سے پاک. یعنی کوئی ادھر نہیں جا رہا، کوئی ادھر نہیں جا رہا، سیدھا راستہ ہے یہ بالکل. سواء السبیل. عہد کی بنیادی شرائط اور اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ آیا نا اقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کر. ہر دین میں نماز اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی پسندیدہ عبادت رہی ہے. ہر دین کا مطلب کیا ہے کہ جب سے انسان جو ہے وہ تخلیق ہوا ہے اور تب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہ کچھ عبادت کے طریقے سکھائے ہیں، اس میں نماز ایک بنیادی اور پسندیدہ عبادت رہی ہے. کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی فارم میں، ضروری نہیں ہے کہ اسی فارم میں ہوگی عبادت ہمیشہ. تو وہ نماز جو ہے وہ ایک پسندیدہ عبادت اللہ تعالیٰ کی رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کے حقوق کی ترجمان ہے. صحیح ہے نا؟ نماز سے ہی تو آپ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق اور ایک ملاقات کہتے ہیں نا نماز کو، تو وہی تو ہو پاتا ہے اس سے. اور کس چیز سے آپ کا تعلق جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے؟ اور کس چیز سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے؟ شاباش، کوئی بتائے گا نماز کے بعد؟ سو تو نہیں گئے سارے لوگ؟ جی کرن یوسف، ایک منٹ میں آپ کو دیتی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس شاید اللہ کے ذکر مجھے ذہن میں آیا کہ نماز کے بعد اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے شاباش، صبح شام، بالکل اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ سے مضبوط ذکر سے، تعلق ہوتا ہے. بالکل شاباش. اور اور قرآن کی جو جتنی آپ قرآن کی قرأت، تو قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں. قرآن کا علم حاصل کرنے سے اور اللہ کی بالکل قرآن کے ساتھ الحمدللہ. جی عائشہ آپ بولیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی قرآن پاک کے ساتھ احادیثوں سے بھی، ہاں احادیثیں بھی ہمیں بہت اللہ سے جوڑتی ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے تھے آپ اللہ کے حکم سے فرماتے تھے، تو ان بالکل سے بھی ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. بالکل بالکل. بارک اللہ فیک. آپ سنتوں پہ عمل کریں، آپ دیکھیں آپ پہ تقویٰ ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے. انشاءاللہ.
इंशाल्लाह। हाँ ایک اور بات وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، تو جو بندوں پہ رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے میں بھی اس پہ رحم کرتا ہوں. تو بندوں کے ساتھ بھی اگر تعلقات ہمارے اچھے ہوں گے تو اس سے بھی ایک محبت اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہوتا ہے. بالکل بالکل، حقوق العباد آپ نے اگر پورے کرنے ہیں اور اس میں آپ بندوں پر رحم کریں، جیسے جب آپ دیکھیں رحم کیا چیز ہوتی ہے، رحم کو کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے؟ رحم کیا ہوتا ہے؟ رحم یہ ہوتا ہے کہ آپ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ اپنے سامنے والے بیٹھے بندے پر جس پر آپ کو غصہ آیا ہے آپ اسے تھپڑ لگا دیں. آپ قدرت رکھتے ہیں، لیکن آپ اس قدرت کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ پر ضبط کرتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں اٹس اوکے. یہ ہے رحم، یہ ہے ہمارے اندر، یہ آتا ہے ہمیں کبھی. ہاں اگر تو ہمارے اوپر ہمارے سامنے ہمارا باس بیٹھا ہو یا ہمارا کوئی بڑا بیٹھا ہو جس کے سامنے آپ نہیں بول سکتے، جس سے آپ ڈرتے ہیں، اس سے تو شاید تھوڑا بہت ہم پھر بھی کر لیں کہ، لیکن ہمارا چہرے کا ایکسپریشن بھی بتا دیتا ہے کہ ہمیں ناگواری آئی ہے، ہمیں برا لگا ہے. یہ رحم نہیں ہے نا، یہ رحم نہیں ہوگا. رحم کیا ہے کہ انسان اپنے کمزوروں کے اوپر، اپنے کمزوروں پر جو ہے وہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی ظلم نہ ڈھائے. دیکھیں ایک رحم تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنے بچوں کو، ایک رحم تو یہ ہے نا کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوں، میں اپنے بچوں کا خیال رکھ رہی ہوں، میں کسی گھر میں کوئی پیٹ ہے تو میں اس کا خیال رکھتی ہوں، باہر کسی کتا بلی اگر ہے تو میں اس کو جو ہے وہ کچھ کھانا ڈال رہی ہوں، یہ بھی رحم میں ہی آتا ہے. لیکن ایک جو مطلب ایک جو یہ رحم سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن یہ رحم کہ انسان کے دل میں تب رحم آئے جب وہ رحمت اس وقت اس کے دل میں نہ آ رہی ہو. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ چیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو یہاں عمل کرنے بیٹھے ہیں نا، میں اور آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. تو اب دیکھیں آگے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے ہمارا نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی تمام فرما برداری کے کام کرتے ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہے. اور وقت کی پابندی اور ڈسپلن سکھاتی ہے ہمیں نماز ہمیں دو چیزیں بہت، آپ دیکھیں میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ جب آپ اول وقت پہ نمازیں پڑھنے لگیں گے تو آپ کا دن بہت اچھا ہوگا. جس دن آپ کی نماز لیٹ ہوگی، میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، جس دن میری نماز لیٹ ہوتی ہے اس دن میرا گھر لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں طوفان آیا ہوا ہے گھر میں. اتنا چیزیں مس مینج ہوئی ہوتی ہیں، ہر چیز پھیلی ہوتی ہے، اور میں خود میں مطلب مختار ہی ہوتی ہوں کہ کس طرح چیزوں کو سنبھالوں اور کہاں سے کون سا سرا کہاں سے پکڑوں. تو جب آپ سب کام چھوڑ کے نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے تو سکون ہو جاتا ہے، پھر آپ کے سارے کاموں میں برکت آتی ہے. آپ کے ساتھ فرشتے کام کروانے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کا کام ہو گیا، ارے نمٹ گیا سب کچھ، پتہ بھی نہیں چلا. تو وہ بیسیکلی آپ کو اللہ کی تائید اور معیت مل جاتی ہے جب آپ اللہ سے ایک ملاقات کر کے آ جاتے ہیں. اللہ کا حق ادا کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانی کرتا ہے. ایک بات ہے نا، آپ دیکھیں ایک حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی کہ تم میری طرف 1 قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. تو یہ 10 قدم آنا کیا مطلب؟ فزیکلی اللہ تعالیٰ 10 قدم آئیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں 10 قدم کی آسانی پرووائڈ کروں گا کہ تم میرے اور مزید قریب آ جاؤ گے. 1 قدم تمہیں خود اٹھانا پڑے گا، باقی آسانیاں پھر تم مجھ سے ایکسپیکٹ کر لینا. اب آپ دیکھیے جب یہ آپ کورس شروع کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہوں گے نا، تو اب یہ قدم آپ کا بڑا مشکل ہے. یہ قدم پر آپ جم گئے تو آگے آسانیاں اللہ تعالیٰ ڈالنا شروع کر دیں گے کہ آپ کو یہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا. شروع میں مشکل لگے گا، پہلے قدم پہ آپ کو مشکل لگے گی، کچھ 2 ویکس آپ کو مشکل لگے گا، پھر اس کے بعد آپ کو یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ دینا شروع ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آسانی سے یاد کروا دیا کرے، پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا. اسی طرح آگے جو ہے جب آپ اس کورس میں بھی کچھ مطلب یہ میں نہیں کہوں گی کہ شروع میں ہی صرف آزمائشیں آئیں گی اور آخر میں نہیں آئیں گی، بیچ میں نہیں آئیں گی، ہر ٹائم پہ آ رہی ہوتی ہے، ڈفرینٹ موقع پر آ رہی ہوتی ہے. اور آپ ہر دفعہ جو ہے وہ آپ کو یہ ایک خیال دل میں ڈالا جائے گا کہ جو ہے تم یہ کورس چھوڑ دو تو سب صحیح ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں کہ آپ یہ کورس چھوڑ کر جو ہے وہ بے سکونی میں بھی مبتلا ہوں گے، گلٹ میں کہ وہی سارا اچھا تھا، اور وہ ٹائم جو آپ سا رہے تھے کہ شاید اس میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور اب اس کو چھوڑنے کے بعد ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جائے گا اور ٹائم ہمیں اور کہیں لگا دوں گی، تو وہ ٹائم بھی نہیں بچے گا کہیں پر.
بلکہ اور جو ہے وہ وقت سے برکت نکل جاتی ہے. یہ میرا اپنا آزمائی بھی بات ہے, کیونکہ میں نے اپنا اسٹوڈنٹ لائف بھی گزاری ہوئی ہے, اور میں اپنی جو ہے وہ اب ظاہر الحمدللہ اب ٹیچنگ بھی کر رہی ہوں. اس کے علاوہ بھی میں اتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکی ہوں, اور اتنے اسٹوڈنٹس اور اتنے لوگوں سے میں ملتی ہوں, مطلب واٹس ایپ کے تھرو اور اس طرح سے, کہ مجھے اس چیز کا مطلب اب اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ لوگ اب جو ہے مجھے آ کے اب اور کیا کیا بولیں گے, کیونکہ جب بھی جو ہے وہ میں کوئی کورس اسٹارٹ کرتی ہوں, یہ اس قسم کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اس طرح کے لوگ مجھے بتاتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا گھر میں, سارے ہی لوگ ایک دم بیمار پڑ گئے ہیں اور بہت مشکل ہو رہی ہے. کیا کچھ کبھی ہوتا ہے کہ کہیں ٹریولنگ کرنا آ گیا ہے, کہیں میاں جی کا موڈ جو ہے وہ خراب رہنے لگا ہے, کبھی ساس سسر اور اس طرف سے کوئی آزمائشیں آ رہی ہیں, کبھی گھر میں مہمان بہت زیادہ ایک دم سے آ گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اور ساری آزمائشیں آئیں گی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی مشقت اٹھانے کے لیے ہے. اگر یہاں پر آپ کو کوئی مشقت اٹھا لیں گے تو پھر آخر میں آرام ہی آرام. لیکن اگر یہاں پر آپ سہل پسندی اور کمفرٹ ڈھونڈیں گے تو پھر وہاں پر پھر کمفرٹ کیسے ملے گا جب یہاں ہی پہ کمفرٹ لے لیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے چلتے ہیں. زکوٰۃ دوسری چیز ہماری کیا ہے؟ زکوٰۃ عہد جو ہے یہ قربا سے عملی ہمدردی کا مظہر, یعنی کہ مظاہرہ سے مظہر ہے, یعنی کہ اظہار کرنا. یعنی جب آپ زکوٰۃ, آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے ہیں, مطلب یہ آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کے 8 مصارف جو ہے نا انہی پر اپلائی ہوگی, اس کے علاوہ نہیں دے سکتے آپ. یعنی کہ غریب کی کیٹیگری کیا ہوگی, یعنی کہ سٹارٹ آتا ہے وہ فقراء سے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا نہیں ہوتا, یعنی اگر وہ اس ایک ٹائم کھانا کھا رہا ہے تو اس کو نہیں پتا اگلی ٹائم وہ کیا کھائے گا, یا اس کے پاس نہیں ہے کچھ. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مطلب ایک دن رات کا کھانا ہوتا ہے, لیکن وہ مطلب وہ محنت بھی کر رہا ہے لیکن وہ بوتھ اینڈز میٹ نہیں کر پا رہا, یعنی وہ پورا نہیں کر پا رہا اپنا, یعنی وہ کام بھی کر پا رہا ہے, کچھ کر بھی رہا ہے, لیکن وہ پورا نہیں پڑ رہا اس کا, جس کو ہم اپنی زبان میں سفید پوش کہتے ہیں, وہ مسکین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غریب یعنی کہ غریب نہیں, سوری, فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہے. فقیر وہ فقیر نہیں جو سگنل پہ آپ کو ملتے ہیں, وہ بہت امیر ہوتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. فقیر وہ جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا نہیں ہے, اور مسکین وہ ہے جو کہ پورا نہیں کر پا رہا, اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن وہ پورا نہیں کر پا رہا. جیسے اس کے پاس کھانے کو ہے تو پہننے کو نہیں ہے, یا پہن پا رہا ہے تو جو ہے وہ صحیح پوری چادر پوری نہیں ہو رہی, مطلب ایک سمجھ میں آ رہی بات کہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہے. تو وہ مسکین کی کیٹیگری میں, وہ تھوڑا سا سے مطلب فقیر بالکل لو لیول پر ہے, مسکین تھوڑا سا اس کے اوپر آ گیا. پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ کا مد ہے, پھر اس کے بعد عازمین زکوٰۃ ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں, تو ان کا یہ جو گورنمنٹ لیول پر ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ مسافر ہو جاتا ہے, اس کے بعد نو مسلم ہوتا ہے اس کے لیے بھی, اور پھر یہ پورے 8 مصارف ہیں. تو ان پہ آپ اس کو دیکھ کر دینا ہوتا ہے. یہ دیکھیے آپ ایک ہی بندے کو جو ہے وہ پکڑ لے, جیسے اب آپ اکثر لوگ نا اپنی میٹس کو دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہ ضرور چھان بین کریں کہ کیا میٹس جو ہے وہ واقعی مستحق ہیں زکوٰۃ کی, یا اس سے زیادہ مستحق آپ کے اپنے خاندان میں کوئی ہے, کیونکہ سب سے قریبی جو دینے والا ہوتا ہے نا اس کو اپنے خاندان میں ہوتا ہے. اگر آپ کے خاندان میں کوئی جو ہے وہ مستحق ہے, آپ کے بہن بھائی اور اس کے آگے کزنز اور سب مطلب اس طرح مطلب آگے آگے جاتا ہے نا آپ کا یہ شجرہ نسب, تو ان میں اگر کوئی ہے زکوٰۃ کا مستحق اور آپ پھر بھی اپنے میٹس کو دے جا رہے ہیں, تو یہ پھر آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ پھر اس پہ مطلب پوچھ ہوگی, کیونکہ یہ وہ مال ہے جو کہ غربا تک پہنچانا لازمی ہے, کیونکہ یہ فرض ہے نا. آپ میٹس کو دیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نہ دیں, لیکن زکوٰۃ میں سے نہیں. پھر آپ اپنے ایکسٹرا, کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی انسان پہ فرض ہے, انسان صدقہ خیرات اور سب کو ڈفرینٹ ماحول ٹائپ پہ نکالتا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو نکالے گا. یہ تو سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے, تو سال میں ایک دفعہ دینے والی جو چیز ہے اور جو فرض ہے اس کو آپ نے چھان بین کر کے دینا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک سوال بھی آیا تھا میرے پاس, میں نے سوچا تھا میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں بیٹی کی شادی اگر کسی کی ہے نا اس پہ زکوٰۃ بھی دی جائے گی. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ بیٹی کی شادی پر شرعاً کچھ بھی خرچ کرنا شریعت پہ ہے ہی نہیں.
बेटी का तो ये है कि उसके घर वालों खाना भी ना करे। हमारा ये तो हमारी रिचुअल्स हमारी गलत है ना हिंदुआना, तो हमारा हिंदुआना कल्चर चल रहा है अभी तक कि हम वहां से भारत से माइग्रेट हुए हैं, तो हम तो अभी तक उसी तरह से हिंदू मुआशरे में जी रहे हैं कि जहेज भी हमने देना है, बेटी को भरना भी हमने बाद में, वो चिल्ला भी बाद में, वो बेटी मैके में आके करेगी तो बाद में भी देते ही जाओ, देते जाओ, ये वाला जो सिलसिला है ये हमारे यहाँ शरीयत में नहीं है, तो इस पे ज़कात नहीं लगती। सही है, ये रिचुअल है, इसे खत्म होना चाहिए। इसके लिए खड़े हो जाओ, जो अभी पिछले दिनों बात है कि अदल के लिए खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो जाए। इसके लिए तो हम और खड़े होने का मतलब ये नहीं कि किसी की शादी में जाके खड़े हो जाए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अपने घर पे, अपनी जहाँ पर आप जो है वो जिम्मेदार हैं कि आप अपनी बेटी या अपना बेटे की शादी कर रहे हैं। बेटी की शादी पे तो फिर जाहिर सी बात है आप शायद इतना ना कर पाए, लेकिन बेटे की शादी अगर आप कर रहे हैं तो आप दूसरे को पे कुछ जरा बोझ न डालें। लेकिन इस पर यह भी नहीं है कि आप अपने ऊपर इतना बोझ लाद लें कि कर्जों में मुब्तला हो जाए। सही है, ये भी आप ख्याल कर लीजिए। होता क्या है कि आप अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें कि हर चीज नई लेना जरूरी नहीं होती। सही है, मैंने एक फैमिली देखी कि उसमें जो है सॉरी, उसमें एक फैमिली थी, उन्होंने अपने बेटे की शादी पर जो है लड़की वालों से कुछ नहीं लिया, लेकिन लड़की की डिमांड ये थी कि मुझे तो नया बिस्तर भी चाहिए, बेड भी नया चाहिए, मुझे ड्रेसर, मुझे मेरा कमरा दिखाओ भाई, जो जिस कमरे में मुझे रहना है। फिर उसके बाद उसने डिमांड शुरू की, तो फिर क्या हुआ कि एट द एंड वो सारा फर्नीचर जो है वो लड़के वालों ने अपने कमरे में नया डलवाया, और फिर वही हर चीज, फिर उसके बाद फ्रिज भी नया आया, फिर जो है वो चूल्हा भी नया आ रहा है, फिर बर्तन क्रॉकरी हर चीज, तो मतलब एक तरफ से जहेज खत्म होके इधर चला गया, इसराफ तो हो गया ना। बात यह है कि आप देखिए इन चीजों को आप सहल बनाएं। भाई हर चीज जो जरूरत की होती है वो एक घर में मौजूद होती है। आप कम लोगों को शादी में बुलाएं, करीबी लोगों को बुलाएं, शादी कर दें। देखिए जरूरी नहीं, आप देखिए मैं एक आपको वाकया बताती हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सरदार थे, मदीना के सरदारों में से थे। सही है, और एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उनके कपड़ों पे मेहंदी का कुछ रंग लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान क्या निकाह किया है, यानी शादी की है? तो हाँ, उन्होंने शर्माते हुए कहा कि हाँ जी निकाह हुआ है, तो मतलब शादी हो गई है, यानी कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले शादी हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वलीमा खिलाया, वलीमा किया? तो उन्होंने कहा जी किया है। आप समझे कि इतने जलीलुल कदर सहाबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनवाइट नहीं किया है। सही है, इतने करीबी होंगे, कितने हर वक्त का उठना बैठना, इतने कम लोगों में उन्होंने वलीमा भी कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं था। तो उन्होंने तो सिर्फ एक अलामत देख के पूछा कि अच्छा निकाह किया, अच्छा वलीमा किया। तो कहने का मतलब ये है कि सादगी अपनाएं। जब हम शादी में बुलाने लगते हैं तो हमारे वो दूर परी के रिश्तेदार जिनसे हम सालों नहीं मिले होते वो भी बुला रहे होते हैं उनको भी, और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। इससे पता है वजह क्या होती है? इससे मसला ये होता है कि बच्चों की उम्रें बढ़ती हैं और जो है निकाह मुश्किल होता जाता है। और जैसे जैसे ये आप देखिए जो जो वक्त गुजर रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है कि इस वक्त निकाह जल्दी होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ इसी वजह से देखिए, और ये भी कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके इंसान निकाह कर दे, क्योंकि जब कोई शख्स आपके घर में इजाफा होता है ना किसी का, वो अपना रिस्क लेके आता है अल्लाह ताला की तरफ से, वो हम नहीं उसे खिला रहे होते, अल्लाह खिला रहा होता है। तो खुद ब खुद जो है वो आपके रिस्क में बरकत भी होगी और सब कुछ होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इन चीजों पर अपना दिल खोलें हम सब के निकाह जल्दी करें, निकाह को आसान करें। बहुत भीड़ इकट्ठी करके जरूरी नहीं है कि निकाह किया जाए, आप सादगी से कर लीजिए और इस पर कोई बहुत ज्यादा लंबी खर्चे करने की जरूरत नहीं है। तो यही मैं आपको बताई थी कि इस पे ज़कात नहीं लगती, लड़की के निकाह पे ज़कात नहीं लगती, लड़के पे क्योंकि वलीमा फर्ज है। तो लड़के के अगर कोई लड़का मिस्कीन है तो उसके वलीमे के लिए आप जो है वो रकम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये अंदाज लग रहा है कि ये लड़का भी अय्याशियां करेगा, नया बेड डालेगा, नया फ्रिज लाएगा, तो आप फिर उसको फिर जो है वो फिर आप एहतियात करें, क्योंकि देखिए इसराफ ना हो। देखिए मुआशरे को ना नए तर्ज से जो है वो तरबियत, हम सब की ना तरबियत बहुत जरूरी है, हम सब की बहुत ज्यादा इस चीज पर हमें फोकस करना चाहिए कि हम अभी से अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करें कि आगे मुआशरा जो है वो रियासत मदीना जैसा बने। क्योंकि देखिए रियासत मदीना बना लेना किसी एक बंदे का काम नहीं है,
بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے بولا تھا ریاست مدینہ، تو دیکھو یہ ہے ریاست مدینہ، تو وہ ایک اکیلا آدمی نہیں بنا سکتا، کوئی بھی نہیں بنا سکتا جب تک کہ سب مل کر اس معاشرے پہ کام نہیں کریں گے. سٹارٹ ایک جو ہمارا آئلی زندگی جو ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا تھا، وہاں سے معاشرے کی جو ابتدا اور اس کی کیا کہتے ہیں تصحیح ہوگی، کریکشن ہوگی، اور پھر ایک بڑے لیول پر جو ہے وہ قائم ہوگا چیزیں، تبھی بہتری آئے گی. تو ہم اپنا ایک یونٹ، اپنا پہلا یونٹ تو ٹھیک کریں نا، ایک ایک کر کے یونٹس ٹھیک ہوتے جائیں گے تو معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. ایک پہلا قدم تو ہم اٹھائیں نا، یہ تو سوچے کہ وہ بھی تو نہیں کرتا، فلاں بھی تو نہیں کرتا. شازیہ شعیب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، کچھ کہنا چاہ رہی ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. مس یہاں بھی آپ نے بات کی تو میں نے کہا موٹیویشن کے لیے دوسروں کی میں بھی اس میں ایڈ کر دوں تھوڑا سا کہ یہ جو شادی کی آپ ابھی بتا رہے تھے جہیز وغیرہ، تو مس میری فیملی میں اور میرے ہسبینڈ کی فیملی میں ہماری شادی پہلی شادی تھی جس میں جہیز وغیرہ ہم دونوں طرف سے منع کیا تھا. یعنی کہ میں نے اپنی طرف سے اور میرے میاں نے اپنی طرف سے، ہماری فل ارینج میرج ہوئی تھی لیکن پہلی دفعہ جہیز سارا کچھ بند، ہر رسم بند، صرف نکاح اور رخصتی ہوئی تھی. تو اس چیز میں یعنی کہ کوئی جہیز نہیں لے گیا، صرف میرے میاں نے کمرے کے لیے بیڈ اور سائڈ ٹیبلز وغیرہ اور ایک صوفہ تھا کمرے میں، صوفہ کم بیڈ، وہ بھی پرانا تھا لیکن اچھی حالت میں تھا، تو وہ ہمارے کمرے کا ٹوٹل سامان تھا. اچھا تو پھر مجھے بتائیں کہ اب آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ اب میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں مس، لیکن ماشاءاللہ تب سے اب تک جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ اب ہمارا گھر میں سارا کچھ موجود ہے، اور گھر بھی ہمارا سیپریٹ ہے، اور ماشاءاللہ بڑا گھر ہے، اور ہر کمرے میں فرنیچر سب کچھ موجود ہے، اور ماشاءاللہ. گیسٹ روم. اور کتنے بچے آپ اللہ تعالیٰ بچے ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے ہیں، اللہ تو تعالیٰ وہ ہے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ. دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھیں یہ برکتیں ہیں، میں یہ بتانا یہ برکت چاہتی ہے. تھی، یہ برکتیں پلس ہمارا جو دونوں میاں بیوی کا تعلق ہے وہ انتہائی ماشاءاللہ سکون والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میاں بھی ماشاءاللہ بہت ان چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ کے بہت نیک بندے ہیں الحمدللہ. تو یہ چیز جو ہے ہماری دونوں کی فیملی میں مثال کے طور پہ بیان کی جاتی ہے ہماری شادی. میری جو نند ہے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اسکول میں، میں ٹیچنگ کرتی تھی، تو ادھر سے ہمارا رشتہ ہوا. میں ملتان اور میں لاہور سے اور یہ ملتان سے، تو وہ الحمدللہ ہوا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی ہماری شادی کو بہت اچھے انداز میں پوری فیملی میں مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ بہت اچھے بس رہے ہیں، ماشاءاللہ سارا کچھ ہے. الحمدللہ لیکن الحمدللہ. کوئی جب شادی کرنے لگتا ہے تو اس چیز کو فالو نہیں کرتا. میں کہنا یہ چاہ رہی تھی سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ اس چیز کو بڑے اچھے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی شازیہ اور شعیب کی بہت اچھی شادی ہوئی ہے، بہت سادگی سے ہوئی ہے، بہت اچھے بندے ہیں، الحمدللہ لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے. نہیں تو وہ بس وہ بات یہ، پھر انسان اکثریت کو فالو کر رہا ہوتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو قلیل لوگوں میں ہی رکھے، کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قلیل جو لوگ ہیں وہی جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں، قلیل لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، قلیل لوگ ہیں جو کہ شکر کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکثریت میں شمار نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قلیل لوگوں میں ہی رکھے. الحمدللہ آمین آمین الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ برکتیں ہیں جو کہ آتی ہے. آپ دیکھیں جتنی آپ شور شاہ کے ساتھ شادی کرتے ہیں نا، اتنی نظریں لگتی ہیں لوگوں کی، اتنی ہی چیزیں خراب ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے، میں اپنی بتاؤں، مجھے یاد آیا ایک دم سے کہ میری شادی جب ہوئی تھی تو میری شادی کا بالکل وہ سب کے ساتھ جو ہوتا ہے تو سب کا نیا فرنیچر سب کچھ تھا. میں نے بہت شوق سے جو ہے وہ بلیک فرنیچر بنوایا تھا، سب کچھ اچھا سا. تو کراچی سے میری شادی ہو کے میں نے جانا تھا اسلام آباد، تو فوراً نہیں جانا تھا، میں نے جانا تھا تقریباً 1.5-2 مہینے بعد. تو پہلے میرا جو فرنیچر تھا وہ پہلے کراچی کے سسرال میرا کراچی تھا، اور میرے ہسبینڈ کی جاب اسلام آباد میں تھی، تو وہ وہاں پہ آیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ٹریول ہو کے جانا تھا اسلام آباد. تو جب 1.5 مہینے بعد فرنیچر ٹریول ہو گیا، اور پھر جب میں اس گھر پہنچی، فرنیچر پہلے چلا گیا اور میں بعد میں گئی، اور جب میں وہاں گئی تو آپ یقین کریں وہ فرنیچر کی حالت ایسی تھی کہ لگا تھا کہ جیسے کباڑی سے خریدا ہے. وہ ٹریولنگ میں ہی اتنا رول گیا، سارے شیشے ٹوٹ گئے تھے سب، اور فرنیچر کے مطلب ساری پالش خراب ہو گئی تھی، اسکریچز اور وہ سب اتنا خراب کہ وہ ایک ٹائم آیا جب 5-6 سال شادی کے 5-6 سالوں میں نے ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں پھینکی ہیں، باقاعدہ پھینکی ہیں.
اور میں اس بات پہ بہت یقین رکھتی ہوں کہ نظریں لگتی ہیں، نظر لگتی ہے. بالکل. جب اور آپ مس چیزوں کو آپ دکھاتے ہیں، آپ چیزوں، کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ میرے مطلب نہ چاہنے کے باوجود بھی میرے ہسبینڈ کا تھا کہ نہیں ہم نے نہ بری ہم نے بھجوانی ہے اور نہ ہم نے کوئی بات دکھاوا، ہم نے کچھ نہیں کرنی ہے ساری چیزیں. لیکن اس کے باوجود یہ ہوا تھا کہ جس رات میں رخصتی ہو کر آئی تھی تو کافی میرے جو طرف کے لوگ تھے وہ آ کے انہوں نے دیکھا فرنیچر اور سب، اور وہاں کے اور ادھر سے بھی ہر طرف سے لوگوں نے آ کے دیکھا، مطلب پڑوس سے بھی لوگ آئے اور آ کے دیکھا، اور بہت ہی زبردست قسم کا میرا فرنیچر وغیرہ بنا ہوا تھا. وہ بھی کہتے ہیں نا کہ نظر لگتی ہے. تو وہ یہی وجوہات ہیں کہ انسان جو ہے ان سب چیزوں سے بچے. اور مس دوسری بات یہ کہ جو اگر لڑکے والوں کو، جیسے اب میرے 2 بھائی ہیں، ہم نے جب شادیاں کی ہیں انہیں ہم نے کہا ہے کہ نہیں لینا کچھ بھی، لیکن لڑکیاں جو ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے یہ بھی لینا وہ بھی لینا ہے، بس تو پھر ایسی لڑکیاں دیکھیں نا کہ جن کی تربیت اسلام کے طریقے پہ ہوئی بھی ہو. یہ ضروری ہے. پھر ہم ایسا معاشرہ تشکیل کریں، ہم ایسی اپنی لڑکیوں کو ہم اتنا اچھا پڑھائیں، اور اتنا پڑھائی کا مطلب ہے دین سکھائیں کہ وہ تقوی والی ہو، وہ دنیا دار نہ ہو. آج کل آپ دیکھیں نا کہ موبائل پہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں لوگ، بچیاں اور بچے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ایسی شادیاں کرنی ہیں، ہم نے بھی شادی میں ایسی ناچ گانے کرنے ہیں، ہمارے اس میں بھی یہی سب کچھ ہو جو ادھر ادھر ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پہلے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی شادیوں میں کچھ کچھ جو گانے اور وہ سارا کچھ ہوتا تھا، اب مڈل کلاس تک، ایلیٹ کلاس سے لے کے مڈل کلاس تک ہر چیز، بلکہ لوور کلاس تک سب نے جو ہے وہی شروع کر دیا ہے. تو یہ فتنہ ایسے پھیلتا چلا گیا کہ اب ہر کوئی جو ہے وہ ایک ہی جیسی شادیاں کر رہا ہے. قرض لے کے باقاعدہ جو اپنے اتارنے میں سالوں لگ جاتے ہیں. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ جو قرض آپ لیتے ہیں نا، وہ اس وقت کی تو آپ کی ہیپینس ہو جاتی ہے، آپ لڑکیوں کی بھی، کہ ہم نے فلاں جگہ سے شرارے خریدنی ہے، غرارے خریدنے، جو کہ پڑے رہیں گے آپ کے اوپر، اور اتنے بھاری بھاری شرارے آپ اٹھاتے بھی نہیں ہے بعد میں، وہ 2 چھتی پہ پڑے ہوئے سڑتے رہتے ہیں. اور ہم نے جو ہے وہ ایسی فوٹوگرافی کرانی ہے، اور اتنی بڑی بڑی بھاری بھاری البمس بھی پڑے رہتے ہیں، وہ آپ دوبارہ نہیں دیکھتے. ان سب کے بعد جب آپ شادی کا پہلا سال اتنا مشکل گزرتا ہے انہی کپلس کا، کہ وہ قرضوں میں مبتلا ہوتا ہے. میاں جو ہے وہ بیچارہ قرض میں مبتلا ہے، ادھر اماں ابا تو قرض دے رہے ہیں بچی کے، لڑکی کے، وہ تو وہ اپنے گھر میں بھگت رہے ہیں. یہ والا گھر جس گھر میں وہ شادی ہو کے آئی ہے، یہاں پر بھی اسے بڑی مشکلات کا ہوتا ہے سامنا، کیونکہ یہاں پر اب جب آگے پریگنینسی ہوتی ہے اور آگے اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اچھی غذا کی ضرورت ہے، ایسے ہی نہیں ہے، کیونکہ تو قرضے میں اتر رہا ہے زیادہ تر، جو اس کی انکم آ رہی ہے وہ قرضہ اتر رہا ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم آگے کی آسانی دیکھیں نا، ہم اس وقت کے ایک دن کے لیے جو شوش آ جس میں ہم نے نظر بھی لگوا لی، اور پھر آگے کی مشکلات، فائدہ کیا؟ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بچیوں کو بھی سمجھائیں نا ہم اپنے، کہ دیکھیں یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ آگے کے لیے آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. آگے آپ چاہیں نا آپ بعد میں پھر انہی پیسوں سے آپ عمرہ کرنے چلے جائیں، آپ آگے اگر آپ اتنی وسعت ہے، آپ جو ہے وہ آپ گھومنے پھرنے بھی نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ آگے اپنے کمرے میں نیا فرنیچر ڈالیں، اپنے بچے کا نیا کمرہ سیٹ کر لیں. ہو سکتا ہے اس سے آپ کوئی پلاٹ لے کے خرید کے ڈال لیں. اتنا نا پیسہ بھی لوگ بھائی خرچ کرتے ہیں لوگ. بالکل. چلے آگے چلتے ہیں. انبیاء پر ایمان لانا دوسرا ہمارے پاس تھا. انبیاء پر ایمان لانا اور ان کا ادب اور ان کی مدد کرنا، کیونکہ انبیاء ہی اللہ تعالیٰ کے ترجمان اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کر کے دکھانے والے، ایمان لانے والے اور تکریم کرنے میں بدرجہ اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان شامل ہے، کیونکہ سارے ہی نبیوں کی بات ہو رہی ہے اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ کیونکہ ہر نبی اور رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کیا ہے. یعنی جب بھی کوئی نبی آیا اس نے کہا کہ آگے میرے آگے نبی آنے والا ہے، ہر نبی نے. تو جب ایک چیز شروع سے آپ کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے اور جب وہ آئے تو ان کو کیا کیا؟ یہود اور نصارہ نے نہیں مانا. یہودی کون؟ یہ بنی اسرائیل، ان کو ہم یہودی کے نام سے جانتے ہیں، قرآن مجید ان کو بنی اسرائیل کہہ کے پکارتا ہے. اور عیسائی کون؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جن کو قرآن نصرانی کہتا ہے. ٹھیک ہے، نصرانی. تو یہود و نصرانی یا نصارہ، ٹھیک ہے، تو یہود و نصارہ ان کو نہیں مانا. اور سب انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے کا عہد بھی کیا تھا. یہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کا ترجمہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، یعنی تمہارے پاس جو تو کتاب ہے اس کی تصدیق کرے،
تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر ذمہ داری لے رہے ہو. یعنی پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم مانتے ہو اس بات کو. کس سے کہا؟ نبیوں سے اور نبیوں کے پیروکاروں سے. تو انہوں نے سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے. فرمایا تو اب تم گواہ رہو اس بات پر، یعنی اپنے عہد پر تم گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ نبیوں سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا اور نبیوں کے پیروکاروں سے بھی، کہ تم خود بھی عہد لوگے اور اپنی امت سے بھی اس بات کا اقرار کرواؤ گے. پھر آگے آیت نمبر 13، اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے نہیں لکھا تھا تو ترجمے کی ٹائپنگ لگ گئی ہے غلطی سے اس میں. تو فبیما، تو بوجہ اس کی نقدہم، ان کے توڑنے کے، نون قاف ضاد، نقدہ کا معنی ہوتا ہے کس چیز کو بکھیر دینے کے، یعنی ان کے اور کس چیز کو بکھیرنے کے، میثاقہم، ان کے وعدے کو، ان کے میثاق کو، ان کے عہد کو. انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد کی دھجیاں اڑا دی، جس کو کہتے ہیں نا نقدہ، ایسا ہوتا ہے کہ بکھیر دینا. جیسے عمارت کو آپ جب کسی کوئی عمارت منہدم ہوتی ہے، گرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم وہ بکھر جاتی ہے. تو بالکل میثاق کے تم نے دھجیاں اڑا دی. لعناہم، تو ہم نے لعنت کی ان پر، لعناہم تو لعنت کی ان پر ہم نے، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیتن ہے سخت، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. اب آج دیکھیں کہ ہم یہ فلسطین کی ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے وہ ہمارے مطلب نہیں دیکھی جاتی. بچوں کی زخمی ہونا، بچوں کی اللہ نہ کرے لاشیں اور یہ سارا کچھ نہیں دیکھا جا رہا، لیکن وہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کے دل کتنے سخت ہیں آپ سوچیں. تو آپ دیکھیں کہ بہت سے عام لوگ بھی، ہم جیسے ہم لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جو ان سب چیزوں پہ فرق نہیں پڑتا. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، آپ دیکھیں سنیچ کرنے آئے، موبائل لینے آئے ہیں، گولی مار کے چلے جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہم بات نہیں مانتے اور اس طرح کا کام کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم پر نہیں، اللہ نہ کرے، انسانوں پر لعنت کرتے ہیں. لعنت کا مطلب ہوتا ہے لام عین نون، لعن کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری. مجھے 1 منٹ چاہیے ہوگا پلیز. اچھا جی، یحرفونا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں. تحریف اسی لفظ سے ہوتا ہے حرافہ. وہ تحریف کرتے ہیں یعنی بدل دیتے ہیں کلمات کو، مواضعہ، ان کی جگہوں سے. مواضعہ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو زاد عین، وضع. ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں وضع حمل، واو زاد عین، وضع اور حمل، وضع حمل، یعنی کہ حمل کا واضح ہو جانا، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وضع حمل. تو وضع حمل میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی جگہ بدلتی ہے. تو اما واضحی کا مطلب ہوتا ہے جگہ بدل، ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں کلمات کو. تو کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ تحریف کرتے ہیں. بیسیکلی اس پورے جملے کا مطلب ہے تحریف کرنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیتے ہیں. ونسو، اور وہ بھول گئے، حظً، بہت حصہ، ایک بڑا حصہ، مما، اس میں سے، جو ذکروا بہ، جسے وہ یاد کرائے گئے تھے، وہ اس میں سے چیزیں، کافی ساری چیزیں بھول گئے، یعنی اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات. ولا تزالو، اور نہیں تطلع، اچھا 1 منٹ دیجیے گا، سوری. ولا تزالون، اور وہ نہیں رکیں گے، یعنی اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے زال، واو لام سے، زول سے، اور زوال بھی اسی سے ہوتا ہے، یعنی اس بات کو زوال نہیں آئے گا، یعنی وہ رکیں گے نہیں، اس بات سے نہیں آپ رکیں گے. تطلعوا، کہ آپ مطلع ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. مطلع طلاع سے ہے، اطلاع، آپ اطلاع پاتے رہیں گے، یعنی رکے گی نہیں یہ بات، مستقل ہوتا رہے گا کہ آپ اطلاع پائیں گے. کس چیز کی؟ علی خائنۃ منہم، خیانت کی ان لوگوں کی طرف سے. الا قلیلا منہم، سوائے اس کے کہ کچھ چند ایک، یعنی کچھ کی گنجائش ہے کہ کم. فاعفو عنہم، تو آپ کیا کریں؟ درگزر کریں ان سے. وصفح، اور معاف کر دیں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یحب، ہا بابا حببا. اچھا
देखिए, आप हमेशा इत्तला पाते रहेंगे कि ये लोग खयानत भी करते रहेंगे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा हो रहा है। इसको देखते हैं, बार बार अहद लेने और 12 निगरान मुकर्रर करने के बावजूद बनी इसराइल को जो ही कुछ ढील हासिल होती तो ये लोग अल्लाह ताला से किए हुए अहद की एक एक शिक को न सिर्फ ठुकराते बल्कि उसके मफहूम को बदल देते, यहाँ तक कि अल्फाज भी तब्दील करके हर नसीहत और वार्निंग को भुला देते, जिसकी बुनियादी वजह उनकी मुसलसल नाफरमानियों की वजह से उनके दिलों पर पड़ने वाली लानत और फिटकार थी। यानी कि किस वजह से ये काम करते थे कि इनके ऊपर लानत और फिटकार पड़ चुकी थी, इस वजह से ये यहाँ तक पहुंच गए थे, इस मतलब इस दर्जे तक गिर चुके थे। और ये लानत और फिटकार किस वजह से हुई थी कि उनकी मुसलसल नाफरमानियां जो थी वो लानत का सबब बनी थी। समझ आइए? लानत का मानी क्या होता है? अल्लाह की रहमत से दूरी और महरूम होना। जो शख्स या कौम आवाज कम करे, जो शख्स या कौम अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाए उनके दिल सख्त हो जाते हैं, जिसके सबब अपने आप को, इनसे कहो ना आवाज कम करे, जिसके सबब अपने आप को बदलने की बजाय वो अल्लाह ताला के अहकामात को बदलने के दर पर रहते हैं। यानी कि उनके दिल सख्त हो जाते हैं और वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इस हद तक करने लगते हैं। आप देखिए कि आज भी लोग जो है वो आपको इस तरह की बातें करते हुए मिलेंगे कि पर्दा जो है वो नहीं है, पर्दा तो उस वक्त के लिए था, उन औरतों के लिए था, अभी के लिए तो नहीं है। और फिर कई दफ़ा आप जो है वो किसी को कोई बात बताएंगे तो बोलेंगे कहाँ लिखा है कुरान में, दिखाओ हमें। देखिए, दलील कभी कभी जो है वो रिजेक्शन की वजह से भी आती है कि दलील दिखाओ तो हम माने, और जब दिखा दो तो कहते हैं नहीं हम नहीं मानते। तो ये भी वजह है। इनकी अक्सरियत हर किस्म की खयानत को जायज़ समझती है। यही वजह है कि अहले यहूद की तारीख अहद चिकनी, माली और इखलाकी खयानत से भरपूर है। यहाँ फिर इस बात की वजाहत कर दी गई कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खयानत के हवाले से मुस्तस्ना है, यानी एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ अच्छे लोग भी हैं उनमें। आयत के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दी गई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे उलझने के बजाय मुआफ़ कीजिए, दरगुजर फरमाइए, क्योंकि अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा जब बंदा एक गलती करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। जब वो तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है, और अगर वो इस गलती का इआदा करते हुए मज़ीद गुनाह करे तो इस स्याह नुक्ते में इजाफा कर दिया जाता है, हत्ता कि वो पूरा दिल उसकी लपेट में आ जाता है और वो जंग ले लेता है। और वो जंग है जिसका तस्करा अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है। और कौन सी सूरत है ये? सूरतुल मुताफ़्फ़िफ़ीन में, कि कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यफ़अलून। ये जो करते हैं इसकी वजह से इनके दिलों पर जंग लग गया है, लगा दिया गया है। अल्लाह ताला किन लोगों पर लानत फरमाता है? अल्लाह ताला वादा पूरा ना करने वालों पर लानत फरमाता है। ये अमल के पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकली चीजें नहीं है। ये आप सोचें, अपने अपने तौर पे सोचें, क्या मैं वादे पूरे करती हूँ? और अगर नहीं करती हूँ तो फिर मुझे आज से वादे पूरे करने हैं। अब मैं आइंदा से ऐसे ही वादे करूंगी जो मैं पूरे करूँ। दिलों की सख्ती की क्या वजह है? वादा पूरा ना करने की वजह से दिल सख्त हो जाते हैं। किन लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है? अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अब आप देखिए एहसान क्या होता है? हुस्न से है इसका लफ्ज, हासीनून, खूबसूरती, यानी हसीन अंदाज और बेहतरीन तरीका। ठीक है। बंदा रब पर एहसान कैसे करता है? बंदा भी अपने रब पे एहसान करता है। कैसे? अगर बंदा ऐसे इबादत करे जैसे वो अपने रब को देख रहा है, और अगर ये मुमकिन ना हो तो वो ये तसव्वुर करे कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क पता नहीं क्यों लग गया यहाँ। गौर करने की बात क्या है कि मैंने कितनी बार ऐसी कैफियत से कोई नेकी की है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। जब मैं किसी को कोई पैसे दे रही हूँ या सदका कर रही हूँ, जब मैं किसी के साथ कोई अच्छाई कर रही हूँ, तो मैं कितनी दफा ये सोच के करती हूँ कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बंदा दूसरे बंदे के साथ एहसान कैसे कर सकता है? सही है। इस बात को समझ लीजिए कि अच्छे रवैये का बदला अच्छा देना बहुत आसान काम है। असल कमाल क्या है? असल कमाल तब है जब इंसान किसी के बुरे और नाजेबा रवैये के बदले उसके साथ अच्छा सलूक करे।
बेहतरीन अंदाज के साथ, बिना उस बंदे को जताए, सादा तरीके से। अब ये है कमाल, और यही है वो सब्र जिसकी डिमांड की जा रही है। अब आप महसूस करें, अब आप सोचें, आप सोचें कोई शख्स है जिसने आपको जिंदगी में बेइंतहा अजियत दे रखी है या कभी दी थी, और जब उसने आपको अजियत दी थी तब आपका क्या रवैया था। और अब आगे सोचे, अभी सोचे कि अब इस वक्त कौन ऐसा है जो आपको बहुत अजियतें देता है। जब भी आप उससे मिलते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि जिससे आपके तन बदन में आग लग जाती है। और जब ऐसा करता है या कोई आगे वो ऐसा करे, तो अब मैं क्या करूं? तो अब आप उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, आप उसको तोहफा देंगे, आप उससे हमेशा अच्छा, जब उसको मदद की जरूरत होगी तो आप उससे मदद करेंगे। और ऐसे मदद करेंगे कि आप उसे जताएंगे नहीं कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ, नहीं। आप सादा अंदाज में, नॉर्मल अंदाज में उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, और आप देखेंगे कि आप दोनों के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी। उसके बावजूद चलिए, आपकी ये तो बहुत छोटा सा तोहफा होगा ना कि उसके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, आपके दिल में कितना सुकून आएगा। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये है एहसान, और इसमें आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो अपने साथ हुए नारवा सलूक को इग्नोर करके अल्लाह की खातिर उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। आप ये कभी करके देखिए। खाइन कौन होता है? खाइन का ना खाइनतन, खयानत सिर्फ माल में नहीं होती, ये तो जिम्मेदारियों में और कोताही करने से भी हो जाती है। सॉरी, जिम्मेदारियों में कोताही करने से भी। जैसे मुझ पे, मैं किसी फर्म में काम कर रही हूँ और मुझ पे जो है वो कोई एक जिम्मेदारी डाली गई है कि ये काम तुमने देखने हैं, और उसमें मैं कभी कोई कमी कर रही हूँ, मैं उस टाइम में कोई और काम कर रही हूँ, या मैं उस टाइम में जो है वो फेसबुक देख रही हूँ या कुछ और काम कर रही हूँ, तो ये सब क्या है? ये सब खयानत में आ जाता है। किसी की बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने से भी खयानत होती है, या गलत अंदाज से करने से भी। यानी कि फर्ज करें मुझसे किसी ने कोई बात कही, मुझसे कहा कि वैसे मैं कोई बात कर रही थी और उसने कहा कि फलां जो है ना वो खाना, वो खाने में ना, हाँ उस दिन खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। उस दिन हम एक पार्टी में मिले थे जिसमें हमने फला बंदी ने खाना बनाया, और उसने कहा, जो दूसरी बंदी थी वो मेरे साथ बैठी हुई है, और उसने मुझे कहा हाँ उस दिन नमक वाकई ज्यादा था। और मैं अब जाके उस बंदी के घर जिसने खाना खिलाया था उसको जाके कहूँ, तुम्हें पता है वो फला तुम्हारे बारे में कह रही थी तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो। तो ये क्या है? अच्छा, गलत अंदाज और खाने बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो ये हम करते हैं, ये हम औरतों की बहुत आदत होती है। तो इस चीज से हमने बचना है, क्योंकि आपको पता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के रात में जो है वो औरतों की कसरत देखी है जहन्नुम में, और इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से औरतें जहन्नुम में जाएंगी। इस पे औरतें बड़ी नाराज होती हैं कि क्यों भाई मर्द क्यों नहीं जाएंगे, मर्द तो ज्यादा गुनाह करते हैं। वो अलग तरह के गुनाह करते हैं, हम अलग तरह के गुनाह करती हैं, और हम जो जिस किस्म के गुनाह करती हैं उसकी वजह से फसाद ज्यादा बड़ा होता है। तो हमारी छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो उन चीजों से बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, दिलों में नाचाकियां पैदा हो जाती हैं, फासले बढ़ जाते हैं। इन चीजों से हमने अपने आप को बचाना है, और हमने इसी तरह से तो मुआशरे की तश्कील होगी ना, इसी तरह तो यूनिट बेहतर होना शुरू होंगे। तो ये देखिए, ये इस बात से भी होती है कि बंदा दूसरे से फायदा उठा ले लेकिन अपने फराइज पूरे ना करे। बहुत दफा होता है कि हम अपने शौहरों से बहुत सारी रिवार्ड्स करते हैं, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारियों का वक्त आता है तो हम जो है वो जो है वो किनारा कशी करते हैं, हम इतना ज्यादा वो नहीं कर रहे। या सिर्फ शौहर बीवी की बात के अलावा हम आप देखेंगे बहुत से, और हम किसी किसी और से किसी के घर जा रहे हैं, उनसे बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन जब अपना वक्त आया तो जो है वो किनारा कर लिया, किसी दोस्त के साथ ऐसा कर दिया। कभी जो है अक्सर, बल्कि इंसान की ना ये फितरत होती है कि जब अपने हक मांगने की बारी आती है तो इंसान जो है वो बहुत ही जज्बाती हुआ होता है, लेकिन जब अपने फराइज पूरे करने की बारी आती है तो इंसान जरा इग्नोरेंट सा हो जाता है। आप देखें, माँ बाप से इंसान जो है वो बड़ी जिद करता है, हर चीज की फरमाइश भी कर लेता है, और जिद जबरदस्ती से अपने सारे हुकूक ले लेता है, लेकिन जब अपने फराइज माँ बाप की तरफ पूरे करने की बारी आती है तो इंसान पहलू तय कर जाता है। करता है ना, ऐसा होता है ना। हम उस तरह से तो नहीं अपने माँ बाप का फर्ज अदा करते जैसे कि उन्होंने किया था हमारे साथ, या जैसे हम अपनी औलादों के साथ करते हैं। तो
یہ ہماری فطرت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے, لیکن اس چیز سے ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے کوشش کے ساتھ اس کو بہتر کرنا ہے اپنے آپ کو. دیکھیں بہت ساری چیزیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس طرح بھی رکھی ہے تاکہ یہ جو میز گیم ہمارا ہے نا, یہ جو بھول بھلیا والا, اس میں ہرڈلز آئے تھوڑے تھوڑے, تو ہمیں محنت کرنی پڑے. ٹف کمپٹیشن ہوگا تو مزہ آئے گا نا, تو یہ ٹف کمپٹیشن ہے. تو یہ صورت تو ابتدا ہی سے عہد کی بات کر رہی ہے. مزہ آ رہا ہے تفسیر میں, مزہ آ رہا ہے, سمجھ آ رہی باتیں, بور تو نہیں ہو رہے؟ ہے منصورہ, بور تو نہیں ہو رہی؟ السلام علیکم. نہیں بور نہیں ہو رہی, میں سن رہی ہوں بڑے غور سے. میں دراصل ایک بات ایڈ کرنا چاہتی تھی. اسی طرح صدقہ جاریہ جتنے ہمارے پارٹیسپیٹ ہیں وہ اس چیز کو انشاءاللہ کریں گے امپلیمنٹ, تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی. میم کوئی بھی عمل کرنے کے لیے ہم لوگوں میں اتنی استقامت نہیں ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے. اللہ کی ہمت توفیق سے ہی ہم لوگ یہ عمل کر پاتے ہیں. تو میرا ایک مشورہ ہے, بلکہ یہ میں خود پہ بھی امپلیمنٹ کرتی ہوں, کہ ہر نماز کے بعد اللہ سے ایک خاص دعا ہے, یا اللہ ہمیں شرک, بدعت, ریاکاری اور تکبر سے بچائے اور عاجزی دے اور صراط مستقیم کا مسافر بنائے. تو جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرتے ہیں. جتنا قرب کی طلب کرو گے اللہ اتنا ہی قرب عطا کرے گا. بالکل بالکل, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر کثیرہ. بہت اچھی دعا آپ نے بتائی کہ ہمیں ایسی دعائیں جو ہیں وہ اپنی روز کی دعاؤں میں ضرور شامل کرنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی پڑے گی. اگر ہم اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے تو ہم سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. بالکل بالکل. چلیں آگے چلتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا, اب ان لوگوں سے بھی جو کہتے ہیں انا, کہ بے شک ہم نصارا, ہم نصرانی ہیں, یعنی وہی جو عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں, قرآن مجید ان کو نصارا کہتا ہے. پہلے کس کی بات ہو رہی تھی؟ بنی اسرائیل کی. اب آ رہی ہے نصارا کی. اخذنا, لیا ہم نے, میثاقہم, ان سے بھی عہد, ان سے بھی ہم نے ایک عہد لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ, تو وہ بھی بھول گئے اس میں سے بڑا حصہ جو ان کو دیا گیا تھا. فأغرينا بینہم, تو ہم نے ڈال دیا, پیوست کر دیا, مطلب بالکل کیا کہتے ہیں نا, گھسا دیا ان کے اندر, بالکل ڈال دیا. کیا کیسے کر دیا؟ بینہم, ان کے درمیان, العداوۃ, ان کی دشمنی, آپسی دشمنی کو ڈال دیا. والبغضاء, اور بغض کو ڈال دیا. بی با غین ضاد, اردو میں بھی بغض بولتے ہیں نا, عداوت بھی ہم اردو میں بولتے ہیں, دشمنی اور بغض یہ ڈال دی ہم نے. الی یوم القیامت, قیامت کے دن. وَسَوْفَ, اور ان قریب, يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ, انہیں خبر دے گا اللہ, بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, جو بھی وہ کرتے ہیں. اب یصنعون کا جو لفظ ہے نا, سواد نون عین سے ہے, صنع سے. صنع کا معنی ہوتا ہے کہ بہت مہارت سے کوئی کام کرنا, یعنی اپنی مہارت سے وہ بھی جو جھوٹ گھڑتے ہیں اور جو بھی وہ کام اور اعمال کرتے جا رہے ہیں, ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے خبر لے گا اور انہیں خبر دے گا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیا کیا کر کے آئے. آپ دیکھیں کہ جب انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا, تو بہت ہی مہارت کے ساتھ اس سے فرار بھی حاصل کرتا ہے. جیسے میں کسی کو تھپڑ ماروں اور میں کہوں, اب میں اس کو جسٹیفائی کیسے کروں گی, تم نے مجھے غصہ دلایا تھا, اس وجہ سے میں نے تمہیں تھپڑ مارا, میں ایسا کام نہ کرتی, اس نے یہ کرنے پر مجبور کر دیا. ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں نا اس میں, ہم اللہ کے سامنے یہ بلیم گیم نہیں کھیل سکیں گے. اس وقت ہماری زبان ہی نہیں کھلے گی اللہ کے سامنے, کیونکہ ہمیں بھی پتا ہوگا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, ہم کہہ ہی نہیں پائیں گے. تو جو عہد یہودیوں سے لیا گیا تھا وہی عہد عیسائیوں سے بھی لیا گیا. انجیل سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے انجیل میں کہ میں تورات کی تکمیل اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے آیا ہوں, مدد کے لیے آیا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت نہیں تھے, لیکن مدد کا کیا مطلب ہوا کہ ان کے مشن کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اس بنا پر یہاں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں, انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہوئے انجیل میں تحریف اور اس میں نازل شدہ نصیحتوں کو یکسر فراموش کر دیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی, اسی طرح عیسائی بھی عذاب کے مستحق ہوئے. جو اللہ کی کتاب لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے نازل ہوئی تھی,
جب اس میں ہی تبدیلی کر دی گئی تو وہ ناقابل اعتبار بن گئی. ایسا ہی ہوا نا کہ بھائی جب آپ کسی چیز میں کوئی تبدیلی کر دے تو اب وہ ناقابل اعتبار ہو گئی. اب اس کا جو منطقی نتیجہ تھا یعنی لاجیکلی اس کا جو رزلٹ نکلنا تھا وہ کیا تھا کہ عیسائی بھی یہودیوں کی طرح کئی فرقوں میں بٹ گئے. جب تعلیمات ڈفرینٹ ہو گئی تو فرقے بھی ڈفرینٹ ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں. ایک بہت بڑا مین فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک, اور ان کی آپس میں بہت زیادہ آپس میں لگتی ہے, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اب ان میں باہمی عداوت قیامت تک باقی رہے گی, جس کا اب انجام اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لائے گا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹے تھے. ان کے 71 کتنے ہوتے ہیں 71, ٹھیک ہے. ان کے 70 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں. اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹے تھے, ان میں سے 71 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں. اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور ان میں سے 72 جو ہے وہ یعنی کہ یہ ایک بڑھتا جا رہا ہے 71 اور پھر 72 اور امت مسلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم 73. تو اس میں سے 72 یعنی 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں. صحابہ نے عرض کی کہ جنت میں جاننے والے کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہوں. تو یہاں دیکھیے اس دن جو میں نے آپ کو بدعت کی کہانی سنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا ان کے صحابہ نے کیا, ان میں سے اگر ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی تو وہ کام ہم نے دین میں ایڈ نہیں کرنا. صحیح, وہ کام ہم نے چھوڑ دینا ہے, اس کو فوراً ہی چھوڑ دینا ہے. یہ اگر ہم اس کی دلیل نہیں مل رہی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو ہمیں فوراً اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور جو لوگ ایسے لوگ آپ کو نظر آئے تو ان کو جا کے نہیں کہنا کہ آپ بدعت کر رہے ہیں, آپ بدعتی ہیں. نو, آپ ان کو قرآن سے جوڑ دیں. آپ ان کے کہیں کہ آپ قرآن کی کلاسز لیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں, کہیں سے بھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں. قرآن کے مطلب صرف ترجمہ بک سے پڑھ لینے سے نہیں ہوتا. جب تک آپ کسی پراپر استاد کے ساتھ بیٹھ کے نہیں قرآن پڑھتے تب تک آپ کے دل میں وہ چیزیں صلاحیت نہیں کرتی. صرف کتاب سے پڑھ لینے سے نہیں فائدہ ہوتا. کتنے لوگ ہوں گے آپ میں سے جو کہ بہت عرصے سے ترجمے سے قرآن پڑھ رہے ہوں گے, لیکن کیا اس طرح سے باتیں سمجھ آ رہی تھی آپ کو؟ نہیں آتی نا. میں بھی جب بچپن میں کیا لڑکپن میں ترجمے سے قرآن پڑھتی تھی تو یقین کریے مجھے 2-3 چیزیں سمجھ آتی تھی. کہ ایک تو یہ کہ قرآن میں نا بہت ساری کہانیاں ہیں اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے, بس مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. ڈوز اینڈ ڈونٹس تو مجھے نظر ہی نہیں آتے تھے, سوائے اس کے کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا ذکر بہت زیادہ ہے, زکوٰۃ دینے کا ہے, بس. لیکن جب آپ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں نا, جب اس کو ڈیٹیل میں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری زندگی پہ کیسے محیط ہے یہ, کس طرح. آپ ابھی دیکھیں, آپ اس وقت آج کی کلاس میں ہمیں کتنی ساری چیزیں ملی ہیں اپنے عمل کے حساب سے. اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اس کی ایک پوری لسٹ ہے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے, یعنی تقوی والوں سے, متقی لوگوں سے. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, صحیح ہے, انصاف عدل کرنے والوں سے. پھر غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یہ بالکل وہی والی بات ہے جو ابھی میں رحم کے بارے میں بتا رہی تھی نا, کہ اگر مجھے کسی پہ غصہ آ رہا ہے اور میں اس کے پر غصہ نکالنے کے پر قادر بھی ہوں, اتنا شور کیوں بچا رہا ہے, تو لے جاؤ اللہ. اگر میں اس پہ غصہ نکالنے کی قادر بھی ہوں لیکن میں اس کو معاف کر دوں اللہ کی خاطر, تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے گا انشاءاللہ. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, جو آج ہم نے پڑھی. پھر اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے, یہ کل ہم نے پڑھا تھا نا, اللہ تعالیٰ کہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں منظم ہو کے لڑتے ہیں, تنظیم کے ساتھ لڑتے ہیں, مینیجڈ ہو کے لڑتے ہیں. یہ سورہ صف میں آتا ہے. پھر آیت نمبر 15, یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب, قد جاءکم, بے شک آ گیا تمہارے پاس, رسولنا, ہمارا رسول. کون سا رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے. پہلے یہودیوں کو الگ مخاطب کیا گیا, بنی اسرائیل کا, کہ
عیسائیوں کو الگ مخاطب کیا گیا نصارہ کہہ کے، اب اہل کتاب کہہ کے دونوں کو مخاطب کر لیا، کیونکہ دونوں کے پاس کتابیں ہیں. تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا. یبین لکم، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن بہت ساری چیزوں کو، مما جو اس میں سے جو کنتم ہو تم تخفونا تم چھپاتے ہو، من الکتابی کتاب میں سے، تم بہت سی چیزوں کو چھپا جاتے ہو کتاب میں سے، ان چیزوں کو تم پر واضح کر کے دکھا رہے ہیں. کیسے واضح کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کے ذریعے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ تم سے ان بہت ساری باتوں سے درگزر بھی کر رہا ہے. یعنی کہ تمہاری زیادتیاں، تمہاری بدتمیزیاں جو تم کر رہے ہو، نافرمانیاں کیے جا رہے ہو، ان کو اذیت بھی دے رہے ہو. جہاں پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ آپ ان سے فاعفو واصفحوا کریں. قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، اور کتاب روشن، کتاب واضح. کون سا نور؟ قرآن مجید، ہدایت کا نور. تمہارے پاس ہدایت آ گئی، تمہارے پاس کتاب مبین آ گئی، واضح کتاب آ گئی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سورۃ النساء بھی پڑھا تھا نا کہ تورات جو تھی وہ احکامات تھے، انجیل جو تھی وہ حکمتیں تھی. ان دونوں کو ملا کر اور مزید اس کے اندر اور مزید اس کی بہتری کر کے قرآن مجید نازل ہو گیا. اب قرآن مجید میں حکمت، احکام، شریعت سب کچھ ہے، سب واضح ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اس کی جب محکم آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم قائم کرو نماز کو، زکوٰۃ دو، کس پہ خرچ کرو، کیا عہدوں کو پورا کرو، اوفوا بالعقود. آپ کو مشکل تو نہیں ہوتی نا پڑھنے میں؟ واضح نشانیاں ہیں، واضح علامات ہیں. تو اب یہود و نصارہ کو اکٹھا خطاب کرتے ہوئے نصیحت کی جا رہی کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول، آخری رسول آ پہنچا ہے، جس کی سارے نبی جو ہے وہ اطلاع دیتے رہے ہیں. تو جو تورات اور انجیل کی ایسی حقیقتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے جن کو تم نے چھپا رکھا تھا، اور بہت سی تمہاری ذاتی کمزوریوں کی نظر انداز کر رہا ہے. یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نور اور واضح کتاب پہنچ چکی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا طلبگار ہے اور اس کی جستجو کرتا ہے، اللہ اپنے حکم سے ایسے اسے تاریکیوں سے نکال کر روشن فضا اور سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے. یہ والی جو نیکسٹ آیت ہے اس کا ترجمہ بھی پیچھے چلا گیا اس میں، یہدی بہ اللہ، تو ہدایت دے گا بھی ساتھ اس کے اللہ من اتبع، جو اس کی اتباع کرے گا اس قرآن مجید کی اور رسول کی، رضوانہ، اپنی رضامندی کے ساتھ، سبل السلام، سیدھے راستے کی طرف. وہی جو سیدھا راستہ جو سٹارٹ پہ ہم پہلی آیت میں آج کی پہلی آیت میں پڑھ کے آئے. وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالے گا اسے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن کے ساتھ. وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دے گا انہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف اسے رہنمائی کر دے گا. سبل السلام سے مراد وہ سیدھا راستہ ہے جس کی صراط مستقیم کہہ کر وضاحت کی گئی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں ظلمات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا جا چکا ہے کہ دنیا میں شرک و بدعت، رسومات و خرافات اور دیگر گمراہیوں کی شکل میں بہت سے اندھیرے ہیں. اب دیکھیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ اگر کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی مزاروں پہ جانے والا ہے، تو اس کو آپ ڈائریکٹ جا کے نہیں بولیں گے یہ نہیں کرو. اس کو کہیں آپ قرآن پڑھے آئے قرآن پڑھتے ہیں، آئے کسی کلاس سے جڑ جاتے ہیں، کسی بھی کلاس کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں. جب وہ قرآن پڑھنے لگے گا تو اس کے دل کے میں ہدایت کا نور روشن ہوگا، اور اس نور کے اندر وہ شرک اور بدعت کو پہچان لے گا. جب آپ خود جا کے اس کو بولیں گے نا تو وہ ہٹ درمی پہ مبتلا ہو جائے گا اور وہ کہے گا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، اور بلکہ میں ایسا تھوڑی کرتا ہوں، بلکہ یہ کہ میں تو صحیح کرتا ہوں. وہ تو اس انا بحث میں ہی اس بات پہ اڑ جائے. تو بہت سے اندھیرے ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے جو ہدایت کی صورت میں ہمیشہ سے ایک ہی چلی آ رہی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کا جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی اور ہدایت کے راستے کا راہی بنتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت عطا فرماتا ہے. اب ایک آخری آیت آج کی رہ گئی ہے، بس تھوڑا سا لگ گیا ٹائم. لقد کفر الذین، البتہ تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا، قالوا، انہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح، وہی تو المسیح
हुवल मसीह इब्नु मरियम, यानी अल्लाह तो यानी कि हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह कहा, अल्लाह नाउजुबिल्लाह, जिन्होंने कुफर किया। कुल फमई यमलिकु, कुल फमन, कुल कह दीजिए फमन कौन, यमलिकु मालिक होगा, मिनल्लाही इस बात से अल्लाह ताला से, शयन किसी चीज को बचाने का, यानी अल्लाह से बचाने की मलकियत रखता होगा, इन अरादा अगर अल्लाह चाहे, अन के युहलिका वो हलाक कर दे, अल मसीह अबना मरियमा, मसीह इब्ने मरियम को, व उम्महू और उसकी माँ को भी, यानी हजरत मरियम, वमन फिल अर्दी जमिया और सारी के सारी जो जमीन में जो कुछ भी है, अगर अल्लाह ताला इस बात को इन सबको हलाक करने का इरादा कर ले तो कौन बचा सकेगा अल्लाह से इन सबको। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है, मुल्कु समावाती वल अर्द, आसमान और जमीन की बादशाहत, वमा बैनहुमा और जो कुछ भी इसके अंदर मौजूद है, यखलुकु मा यशा वो तख्लीक करता है, वो करता है जो वो चाहता है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर और अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। ये हम सूरह आल इमरान में बहुत वाज़ेह तौर पे पढ़ के आए हैं कि हजरत मसीह इब्ने मरियम जो है वो अल्लाह नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि रब का होने के लिए उसका वो पैदा नहीं होता, रब पैदा नहीं हो सकता। और ईसा अलैहिस्सलाम तो बाकायदा पैदा हुए थे और उनकी माँ भी थी। तो ये क्या कहते हैं कि ये अपनी इस डेविएशन को साबित करने के लिए भी कुछ बातें करते हैं। हम पढ़ते हैं तो उसके बाद देखिए, यके बाद दीगरे यहूद और नसारा को मुखातिब किया जा रहा है। दरमियान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी और किताब मुबीन का मकसद बयान करने के बाद अब फिर ईसाइयों के अकीदे की कमजोरी की निशानदही की गई। जब कोई फर्द या कौम शिर्क में मुब्तला हो जाती है तो वो इस कदर गलत नजरियात का शिकार होती है कि उसे खबर ही नहीं होती कि उसकी सोच में किस कदर तजाद और उलझाव पाया जाता है। यानी जब कोई शिर्क की बात कर रहा होता है ना तो खुद भी इतना गुडमुड होता है कि वो खुद भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आप किसी को कहेंगे ना कि 11वीं क्यों करते हो या फला जो काम है, तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वो खुद भी कहीं ना कहीं उलझता जाएगा अपनी ही बात में। ऐसी ही सूरत हाल में ईसाई मुब्तला है। उनका अकीदा है कि हजरत मरियम, हजरत ईसा और अल्लाह ताला को मिलाकर खुदा मुकम्मल होता है, तो इसको ये कहते हैं ट्रिनिटी। गौर फरमाएं कि ईसाई एक तरफ अल्लाह ताला की वहादत का भी दावा कर रहे हैं और इसी जबान से ट्रिनिटी यानी तसलीस पर भी इसरार किए जा रहे हैं। जिस चीज को बुनियाद बनाकर ईसाई तसलीत यानी ट्रिनिटी का मुगालता देते हैं वो ईसा अलैहि सलाम का बिन बाप पैदा होना है, जिनके बारे में एक छोटे से गिरोह को छोड़कर यानी कुछ लोगों को छोड़कर ईसाइयों का अकीदा क्या है कि हमारे गुनाह माफ करवाने की खातिर सूली पर लटक चुके हैं। यानी ईसाइयों का भी ये मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके, तभी तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को क्रॉस पे लटका हुआ उनकी बने हुए होते हैं ना उनकी चर्चेज में। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया से नहीं गए। ये तो कुरान मजीद का ईसाइयत पर एहसान है ना कि उसने ये बात वाज़े फरमा दी कि ईसा अलैहिस्सलाम ना तो सूली चढ़ाए गए और ना ही उन्हें कत्ल किया गया, क्योंकि रब होना, रब को कोई इंसान कैसे कत्ल कर सकता है? जो खालिक होगा, जो मालिक होगा, उसको कैसे अल्लाह इंसान उसी की मखलूक कैसे कत्ल कर सकती है? ये तो हमारी अपनी अकल में नहीं आती ना बात। तो फिर इसलिए हजरत ईसा अलैहि सलाम को रब मानना ही मतलब बोधी सी बात है, बहुत ही बेकार बात है। और ये भी कि अल्लाह ताला ईसा और उसकी वालदा को हलाक और जमीन और आसमान को नेस्तो नाबूद करना चाहे तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो इन्हें बचा दे सके और तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तो यहाँ पर हमारी आज की आयत कंप्लीट हो गई। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा तो हैंड रेज कर लीजिए। क्या सीखा आज आपने अपने लिए, कोई अमल की बात सीखी? जी मंसूरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, जो कुछ है आगे भी थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत कुछ सीखा है और कोशिश करेंगे कि इसी रास्ते पे हम लोग इस्तकामत से चल सके, खासकर सिला रहमी करना। और ये भी पहली बात यही है कि ये अल्लाह की अता से ही अतात होगी। हम लोग इस काबिल नहीं है कि हमें वैसे ही अल्लाह ताला अपना
کرم کرے اور یا ہمیں اس چیز سے نواز دیں بالکل بالکل. انشاءاللہ. بار بار پتہ ہے یہ بار بار یاد دہانی ہے, بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی ہوگی تب جا کے یہ کام ہوگا. جی حمیرہ ظفر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک سوال ہے کہ صلہ رحمی میں اگر کوئی رشتہ ہے آپ کا اور اس میں وہ مطلب حق والا رشتہ ہے, فرض والا, اور اس نے اپنا حق نہیں ادا کیا, اور اب آپ اس کو بدلے میں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گی؟ آپ اپنا فرض نبھائیں گے اور اپنے حق کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے کہ اللہ آپ کے حق کہیں اور سے پورے کروا دے گا. اگر وہ شخص آپ کا حق نہیں ادا کر رہا نا, تو آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں, اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ اپنا لیکن اپنا حق اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے, اپنا فرض نہیں چھوڑیں گے. کہ اگر ایک شخص آپ کے ساتھ برا کر رہے ہے تو آپ اس کے ساتھ بدلے میں برا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, نہیں برا تو نہیں, لیکن مطلب اگر ہم مطلب پاس بھی نہیں رہتے تو پھر میں آپ کا نا سوال سے اسے سمجھ نہیں پا رہی ہوں شاید. مطلب میں وہی اگر کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ سے کوئی قطع تعلق کر رہا ہے, اگر اس طرح کی بات سمجھ لیں, یہ کہنا چاہ رہی ہیں. ہاں جی, ہاں تو پھر آپ اپنی سے کوشش کریں. آپ عیدوں پہ یا کبھی جب بھی آپ ان سے ملاقات کوئی ملنے کا موقع ملے, اگر ان کے گھر نہیں جا سکتے ہیں تو کہیں جیسے شادیوں میں ملاقات ہو جاتی ہے, کسی کی تقریب میں ملاقات ہو جاتی ہے, تو آپ جائیں سلام کریں, جا کر اپنا فرض ادا کریں. آپ ان سے ایسے بہیو نہ کریں کہ آپ نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا. آپ اپنے اس طرح رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. فرحانہ زاہد آپ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹیچر, مجھے آپ کی باتوں میں نا اتنا زیادہ نصیحت ہے, ماشاءاللہ. میں کہتی تعریف نہیں, لیکن میں نے ایک چیز اسٹارٹ کر دی کہ جیسے لوگ نا 2 گھنٹے کا پروگرام نہیں سنتے, میں سب کو سینڈ کرتی ہوں, نہیں کوئی نہیں سنتا. تو پھر میں نے اب اسٹارٹ کر دیا 3 منٹ 4 منٹ یا 7 منٹ 6 منٹ جو بھی آپ کی وائس ہوتی ہے, جو میں نے سورہ نساء میں نے سمجھا, اس میں سے میں 3 منٹ 4 منٹ کے کوئی بھی ایک اچھی نصیحت نکال کر سب کو, جو میرے جتنے بھی اپنے جاننے والے ہیں ان کو میں سینڈ کرتی ہوں. الحمدللہ سب کو پسند آ رہا ہے, اور یہ کیے ہوئے مجھے بھی 10-15 دن ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے. آپ خود اپنی ریکارڈنگ کر دیتی ہیں, مطلب آپ خود اپنے الفاظ. آپ کی وائس میں آپ کو بھیجوں گی پرسنلی, تو وہ میں بھیج رہی ہوں اپنی چچا کو بھی. ایک دن میں نے اپنی چچا سے بات کر رہی تھی, چھوٹے پپا سے, تو وہ نا میچ آ رہا تھا, تو میں نا حسد اور رشک کا کہہ رہی تھی, چھوٹے پپا دیکھیے میں کتنا اچھا سیکھ رہی ہوں. تو اس میں حکمت, میں پہلے ترجمہ سنتی تو میں حکمت نہیں سمجھ پاتی تھی. مطلب میں جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی نا, ترجمہ پڑھ رہی تھی, جو چیزیں ابھی آپ نے ابھی اسٹوڈینٹس کو بتائی نا, سیم ٹو سیم وہی میں کرتی تھی. یعنی میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں, قرآن پڑھ رہی ہوں, میں نصیحت پاپا کے ساتھ ڈاکٹر اسرار کے پروگرام سن رہی ہوں, مگر مجھے وہ چیز نہیں سمجھ میں آتی تھی جو آج سمجھ میں آ رہی مجھے. الحمدللہ. دیکھیں جماعت پہ نا اللہ کا, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ سب مل کے بیٹھتے ہیں نا, تو کئی باتیں سمجھ آتی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے خالی بیٹھ کے ریکارڈنگ کروں اور یہ ریکارڈنگ آپ لوگوں کو بھیج دوں کہ آپ یوٹیوب سے سن لیجیے گا, لیکن وہ بات نہیں آئے گی جو آپ کو اس وقت سمجھ میں بیٹھ کے آتی ہے. جو لوگ ریکارڈنگ سنتے ہیں نا, ان کو وہ یہ چیز نہیں محسوس ہوتی جو کہ آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے لائیو آنے والوں کو. یہ جماعت پہ یہ دیکھیں نا, کوئی نا 2 گھنٹے کا پروگرام سننا نہیں چاہ رہا. کوئی جیسے نا وہ کہ ابھی میں کسی سے کل بھی میں پڑوس سے بات کری تھی, کہ میں نے اس مولانا کا بھی سنتی ہوں, اس مولانا نہیں, یہ نہیں. ایک چیز پڑھنے کا جو طریقہ ہے, ایک جو میں نے پھر ان سے کہا نا کہ اچھا چلیے آپ یہ بتائیے کہ جو مرد پر یہ جو زیادہ حقوق دیے گئے وراثت میں, لڑکوں پر یا لڑکوں کو کیوں اتنی حیثیت دی گئی, تو نہیں بتا پا رہی تھی. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا, پھر میں ان کو سمجھا کے مطلب یہ چیز میں پڑھ رہی ہوں, یہ حکمت. اب جب آپ سنیں, کوئی بھی نصیحت آپ نہیں لے رہی ہیں, آپ میرا کچھ بھی نہیں سنیں گی تو آپ, لیکن اب جب بھی قرآن شریف پڑھیں تو یا قرآن شریف دیکھیں, قرآن شریف کی کوئی آیت سنیں یا کوئی مولانا کی بات سنیں, تو آپ حکمت اس میں ڈھونڈیں. جی بالکل. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے, میرے عمل میں برکت عطا فرمائے. میں نے آپ کی نیت سے یہ سینڈ کر رہی ہوں, آپ کی وائس, کہ اللہ میں اس میں آپ کو دے, کیونکہ میں سیکھ رہی ہوں تو مجھے یہ ہو رہا ہے کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. میں بنگلہ دیش میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. پہلے میں دعا کر لوں, پھر میں وہ بات بتاتی ہوں. اچھا,